عید عید سعید عید عید سعید عید عید سعید عید عید سعید. الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ امیر المؤمنین اشجع الشاجعین حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا ہے، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے. اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں. لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد. اس درخت کا پھل وہی کھا پائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. آج کا دن عید الفطر کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضیافت کا دن، جسے حدیث پاک میں یوم الاکل و شرب کہا گیا، کھانے پینے کا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مہمانی کا دن اور بڑی برکتوں والا دن، بڑی عظمتوں والا دن، دعاؤں کی قبولیت والا دن، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مغفرت کی خیرات پانے والا دن. سبحان اللہ. عید الفطر کا یہ پہلا دن آپ سب کو مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ایسی ڈھیروں خوشیاں ہم سب کو، ہمارے اہل وطن کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عافیتیں، سلامتیاں اور راحتیں نصیب فرمائے. اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خوشی کے دن ہمیں دنیا میں دیکھنا نصیب فرما رہا ہے، یوں ہی اللہ تعالیٰ اپنی رضا عطا کر کے، اپنی مہربانی فرما کے، اپنی بخشش کی خیرات عطا کر کے ہمیں قبر میں بھی خوش کر دے، کل قیامت میں حشر میں بھی بے حساب جنت میں داخلہ عطا کر کے اللہ کریم ہمیں خوش کر دے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. صدف کی بلا خوشیوں کا موقع ہے، اور آپ دیکھیں اس کے اندر ایک متانت بھی ہے، اس کے اندر ایک خوش طبعی والا معاملہ بھی ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہے، کہیں غفلت بھی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ وقت ویسی گزر رہا ہے جس طرح اللہ اور اس کے رسول کی یوں بولیے کہ تعلیمات ہیں، اس کا جو حکم ہے اور جو منشا ہے، اور یہی ایمان والوں کا انداز ہونا چاہیے. خوشیاں ہیں نا، خوشیاں ایک ہوتی ہے چمک، چمک دمک، تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن ایک ہوتا ہے ڈائمنڈ، ہیرا. یہ شاہ صاحب کوئلے کی کان میں ہونا تو بھی کیا ہوتا ہے، یہ اپنی چمک بھی رکھتا ہے، اپنی رمک بھی رکھتا ہے. تو اسلام نے جو خوشیوں کی سیلیبریشن کے جو انداز عطا فرمائے ہیں، یہ ایسے عمدہ، ایسے پاکیزہ، ایسے خوبصورت اور ایسے زبردست انداز ہیں کہ ان کو لے کر کے ہم نہ صرف اپنے قلب کو مطمئن رکھ سکتے ہیں، بلکہ خوشیوں کو حقیقی اعتبار سے سیلیبریٹ بھی کر سکتے ہیں. سر بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جیسے خوشیوں کا موقع ہے، دوست آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، فیملی کے افراد ہیں، بہن بھائی سارے کیا ہیں جو ہے وہ اکٹھے ہیں، والدین کے پاس ہیں، ماشاءاللہ آنا جانا ہے مہمانوں کا، یہ ایک الگ جو ہے وہ سلسلہ کار ہوتا ہے. تو اس میں شریعت کی پاسداری بھی ملحوظ خاطر رکھی جائے، جو پردے کے احکام ہیں ان کی بھی ہم نے جو ہے وہ رعایت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسری بات ہے کہ اس میں اخلاقیات کا دامن جو ہے یہ ہاتھ سے نہ جانے پائے. خوشی کا موقع ضرور ہے، لیکن یوں بولیے کہ حسن اخلاق کے ساتھ ہی رہنے کا اور دوسرے مسلمان کی عزت اور سیلف رسپیکٹ کو ملحوظ خاطر رکھنے کا موقع تو ہے نا جی. جی بالکل ہے، اور اس میں مبارکباد بھی دینی چاہیے، اور خوش طبی کرنے میں حرج نہیں ہے. صحیح. لیکن یہ ہمارا مزاح جو ہے وہ مزاح مسخری میں بدل نہ جائے. صحیح. کیونکہ بعض لوگ جو ہے جب خوش طبی کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا آگے حد کو پھلانگ دیتے ہیں جی، اور پھر جو ہے وہ مزاح مسخری تک آتے ہیں. اور پھر دیکھیں جب مذاق کیا جاتا ہے تو پھر اس میں ایک مسلمان کی حرمت بھی متاثر ہوتی ہے، یعنی عزت بھی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے.
اور آپس میں نفرتیں بیٹھ جاتی ہیں. تو لہٰذا جو ہے وہ ضرور خوش طبی کرنے میں حرج نہیں ہے. کبھی کبھار خوش طبی کرنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ثابت ہے. لیکن اس چیز کو جو آپ نے عزت کا کہا ہے نا کہ ہمیں دل سے عزت کرنی چاہیے. بڑے بھائی ہیں تو بڑے بھائی ہونے کے اعتبار سے عزت, اور چھوٹے بھائی ہیں تو ان پر شفقت کا ہاتھ, تو یہ ضرور ہونا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ آپس میں جیسے آپ نے ملاقات کا کہا ہے, اور جہاں ملاقات کی صورت نہیں ہے یعنی وہ دوسرے شہر کے اندر ہے یا دوسرے ملک کے اندر ہے, تو وہاں کیا ہی بہتر ہو کہ ہم فون کریں, واٹس ایپ کال ہو جائے تو مدینہ مدینہ, اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایک واٹس ایپ میسج ہی کر دیں, صوتی پیغام ہی بھیج دیں مبارکباد کا, خوشی کا, تو یہ ضرور کرنا چاہیے. سبحان اللہ. کال ہونی چاہیے شاہ صاحب. جی سر کال ریزرو. اب جس طرح کا ریلیشن ہے, میں نے سب سے پہلے الحمدللہ اپنی ماں کو کال کی ہے. اچھا. اور اپنی اماں جی کو جو ہے وہ عید مبارک جو ہے میں نے بولا ہے, ان سے جو ہے وہ دعائیں لی ہیں. میری امی نے کہا بھی ہے سب تو پہلا میرے پتر کا فون آیا. یعنی آپ یقین مانیں شاہ صاحب, اتنی مجھے اس کی خوشی ہوئی ہے کہ میں مطلب آپ کو بیان نہیں کر سکتا. اللہ ہمیں یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے بعض اوقات بندہ کیا کرتا ہے, بس میسج براڈ کاسٹ لسٹ ہے, اس میں ایک میسج بھیج دیا جیسے آپ کو عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں, آپ کو یوں ہو ایسے, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, باگرامت رکھے, آپ کی رزق میں, مال میں, جان میں اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ پاک آپ کو یوں کرے. اور یہ میسج کیا ہے, مطلب 1000 بندے کو بھیج دیا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک اپنا جو ہے وہ انداز ہے. لیکن کچھ رشتے یہ بولیے ہماری اٹینشن جو ہے وہ اس کے طلبگار ہوتے ہیں, اور ان کو اٹینشن دینا, ان کو اپنی توجہ دینا, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا حسن سلوک کا سلسلہ ایک رکھنا, یہ اس رشتے کی یوں بولیے ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے جسے ہمیں کیا کرنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. شاہ صاحب کی بلا. بے شک سلمان بھائی ایسا ہی ہے. اور ان خوشیوں کے لمحات میں جیسے بات چل رہی تھی, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق, واسطہ, گھل مل کے رہنا, اچھے انداز میں رہنا, یہ اتنا محبوب ہے. دیکھیں سلمان بھائی, بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی عمل ہے جس کے کرنے پر نا جنت کی بشارت ہے. سبحان اللہ. کوئی عمل ہے کہ جس کے کرنے پر جہنم سے آزادی کی بشارت ہے. واہ. لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جن کے کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی بشارت ہے. واہ واہ واہ. ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو مجھے پسند ہے. یہ کتنی مزے کی بات ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے صحابہ, میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو مجھے پسند ہیں اور وہ میرے قریب ہیں. پسند بھی ہیں اور قریب بھی ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ, جنتی صحابہ, سارے اچھے صحابہ, سبحان اللہ, کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ضرور ارشاد فرمائیں. کیوں نہیں, آپ ارشاد فرمائیں. اب سنیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. یہ لے لیں گے انشاءاللہ ان عید کی خوشیوں میں, آپ مزہ آئے گا انشاءاللہ. عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. ان عید کی خوشیوں میں آپ اپنے اندر ایک چینج بھی پائیں گے انشاءاللہ, مزہ آئے گا انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق اور نرم پہلو رکھنے والے وہ ہیں جو لوگوں سے محبت کرتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. یہ بہترین ذریعہ ہے گھل مل کے رہنے کا. آپ پاس جائیں, ملاقات کریں, اچھے طریقے سے رہیں. نہیں ہو سکتا کال کر لیں, جیسے ابھی ہماری بات چلی ہے, براڈ کاسٹ میں نہیں, آپ پرسنلی کال کریں, رابطہ کریں. انشاءاللہ جب آپ گھل مل کے رہیں گے, آپ لوگوں سے محبت کریں گے, لوگ آپ سے محبت کریں گے, اچھا اخلاق اپنائیں گے. یہ بہترین صفت ہے جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ پسندیدہ بن جائیں گے. حضور کو پسند ہے. اور کیا چاہیے ہمیں کہ ایک ہے, دیکھیں سلمان بھائی, یہ تو سعادت کی بات ہے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. یہ تو غلام کا کام ہی ہے, اس نے تو کچھ اور کرنا ہی کیا ہے, اس سے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے. لیکن آقا جن سے محبت کا اظہار فرمائے, محبت تو کرتے ہی کرتے ہیں اپنے امتی سے. کون سا امتی ہے جسے سرکار محبت نہیں کرتے, لیکن کچھ امتی ہیں جن سے محبت کا اظہار کیا ہے. اے کاش اس لسٹ میں ہمارا نام بھی آ جائے. سبحان اللہ. پسند کی بات ہوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے. عدنان شیخ ہمارے ساتھ ہے. عدنان شیخ بھائی ماشاءاللہ ہمارے بڑے سینئر اور بڑے کریم نعت خان ہیں ماشاءاللہ. میں چاہوں گا شیخ صاحب آپ کوئی لفظ سنائیں جس میں لفظ پسند آتا ہو. میں سمجھا آپ کہنے لگے ہیں قدیم جس میں آئے. نہیں پسند آتا ہو. آپ نے پسند کی بات کی ہے تو پسند شیخ صاحب پسند آتا ہو شعر کے اندر. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی. اللہ 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 اللہ. پھولوں کی بو پسند ہے نا, اس طرح ہی شعر ہے. جی جی ایسا ہی ہے. پسند پسند. ہاں جی.
ہم کو ہے وہ عزیز جسے ہم کو ہے وہ عزیز جسے آئے تو پسند. واہ. نہیں شیخ صاحب یوں نہیں. ہم کو ہے وہ عزیز جسے تو عزیز ہے, تو عزیز ہے ہم کو وہی پسند جو آئے تجھے پسند. یہ پسند. کیا بات. یہ شیخ صاحب سوال آپ سے تھا, جواب آپ میں نے دے دیا ہے, تو کوئی بات نہیں, عید کا دن ہے شاہ صاحب, تو انعام کیا ہے؟ انعام یہی ہے کہ جواب دے دیا ہے. سبحان اللہ. شیخ صاحب مسکرا رہے ہیں, ان کی اتنی پیاری سی مسکراہٹ ماشاءاللہ, اس کے آگے کوئی انعام اور کیا حیثیت رکھتا ہے شاہ صاحب, کیا فرماتے ہیں آپ؟ بالکل سبحان اللہ. یہ بھی ایک بات ہوتی ہے, آپ کسی کو شاہ صاحب مسکرا کے دیکھ رہے ہیں نا, اپنے مسلمان بھائی کو مسکرا کر کے دیکھنا, یہ صدقہ ہے, یقین مان, صدقہ ہے, نیکی ہے. اور یہ بھی آپ شاہ صاحب کسی کو ایک ریوارڈ ہی دے رہے ہیں نا, بالکل. آپ اس کو ایک جو ہے نا مسکراہٹ کا تبادلہ, اور واہ واہ واہ, مسکراہٹ ہو تو نبی پاک جیسی ہو, واہ واہ واہ, اللہ اللہ, مسکراہٹ ہو تو نبی کریم جیسی ہو, جس کے بارے میں امام اہل سنت فرمائے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, واہ, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. واہ جی واہ, سبحان اللہ. اور کسی کو مسکراتا دیکھیں تو دعا دے دیں اس کو, الحق اللہ حسینک, اللہ آپ کو مسکراتا رکھے. جیسے کہ نقیب بھائی دیکھیں مسکراتے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ مسکرا رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, کیمرہ آپ کو دکھائے نہ دکھائے نقیب بھائی, میں تو آپ کی مسکراہٹ جو ہے دیکھ ہی رہا ہوں. آپ مسکرا رہے ہیں, احمد رضا سرفراز بھائی مسکرا رہے ہیں, کتنے اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. کیا بات ہے, الحق اللہ حسینک, اس میں کہنا چاہیے الحق اللہ حسینک. ورنہ بعض کا لوگ مسکراہٹ پہ بھی شعر جو ہے وہ کر لیں, وہ کیا بات ہے جو اتنا مسکرا رہے ہو, وہ کیا غم ہے جس کو چھپا رہے ہو. بھائی غم خالی غم ہی نہیں ہوتا, لوگ دل بھی خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ. ابھی جیسے عید کا موقع ہے, ویسے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں نقیب بھائی؟ بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے میرا خیال. میں آپ لوگوں کی آپسی محبت واہ واہ, اور ایک دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے اس سے لطف اندوز ہو رہا ہوں. ماشاءاللہ. اور اس میں ایک بہت جو ابھی آپ نے کیا, اس میں ایک سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم اس طرح گیدرنگ میں کسی سے کوئی سوال کریں, اگر وہ نہ جواب دے سکیں تو اسے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے کہ اسے گرا دیں کہ بھائی تمہیں تو آتا ہی نہیں ہے, یا طنزیہ مسکرائیں یا طنزیہ ہنسیں اس کے اوپر, بلکہ یہ انداز اپنائیں کہ انہیں لگے ہی نہیں کہ میرے ساتھ کوئی برا ہوا ہے, اللہ اکبر, خوشی برقرار رہے. یہاں آپ کا بتا دینا ماشاءاللہ عدنان بھائی کے لیے ایک ہی بات ہے, مطلب سلمان بھائی کی ماشاءاللہ, آپ کی شفقت ہے, آپ نے کرم, اللہ آپ کو برکت دے, اللہ برکت دے. اور آج تو عید کا دن ہے, ہر چہرے مسکراہٹ ہوتی ہے. سبحان اللہ. طنز نہیں ہونا چاہیے, یہ طنز جو ہے نا, یہ طنز بڑی خراب چیز ہے. طنزیہ بات ہوتی ہے, بعض اوقات بندے کی طنزیہ کوئی موومنٹ ہوتی ہے, بعض اوقات بندے کی طنزیہ مسکراہٹ بھی ہوتی ہے. تو یہ نہیں شاہ صاحب, میں نے غالباً کس سے سنا ہے, یہ سنا مدنی چینل کی کسی مبلغ سے ہے, کہ اسمائل ہے نا, اسمائل, یہاں نگرانی شورا نے سنا ہے, اسمائل یہ آنکھیں اسمائل کرتی ہیں. آپ کی مسکراہٹ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آپ کی آنکھوں سے. آپ کی آنکھیں بتا دیتی ہیں کہ آپ واقعی جینون جو ہے وہ مسکرا رہے ہیں یا خالی بس پھیکا پھیکا جو ہے منہ بنا رہے ہیں. اللہ کی پناہ, جب مسکراہٹ سے بھی یہ صحیح مسکراہٹ ہونی چاہیے, یہ بھی بڑا اہم معاملہ ہے. ورنہ مجھے ایک بندہ ملتا ہے, اور جب ملتا ہے نا, آتا ہے وہ ایک سینیریو کے ساتھ آتا ہے, لیکن جب مجھے وہ ہاتھ میں لاتا ہے نا, اس کے بعد مجھے دیکھ کے وہ ایک مسکراہٹ جو چہرے پر لاتا ہے, تو میں اس پر دل میں کہتا ہوں اللہ کی پناہ ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اسے نہیں کہتا, مطلب انہیں نہیں کہتا میں, لیکن دل میں ضرور کہتا ہوں کہ کیا ہے, اللہ کی پناہ ہے. تو یوں بھی نہیں ہونا چاہیے. حاجی وقار صاحب نے, رکن شورا مرکزی میں سے شورا ہیں, حاجی وقار المدینہ ماشاءاللہ, انہوں نے ماشاءاللہ کیا ان کا اسمائلنگ فیس ہے. ہم جب جامعہ المدینہ میں پڑھتے تھے نا شاہ صاحب, جامعہ المدینہ میں جب پڑھتے تھے, خرید لیتے ہیں یہ اپنی مسکراہٹ سے, ایسی بات ہے. اور اتنی ان کا اتنا مہربانی والا انداز ہے, اتنی اپنائیت ہے, ملنساری ہے, یعنی امیر علیہ سنت کے فیضان کی ایک مطلب بہار ہے, جسے نا کہ بھئی کیا بات ہے. حاجی وقار صاحب سے ہمارے
طلباء جامعہ المدینہ کے، یعنی ان کے نماز پڑھنے کے بعد جب واپس آتے تھے نا تو ان کے پیچھے پیچھے ہوتے تھے، اور حاجی وقار صاحب بھی، یعنی جب تک وہ شورا آفس میں آپ نے اندر نہیں چلے جانا نا تو آپ طلباء کوئی دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہاتھ ہلا رہے ہیں، اور پھر یوں اس طرح سے جو ہے وہ جا رہے ہیں آپ. تو یہ جو مسکراہٹ ہے نا یہ بندے کو گرویدہ بنا رہتی ہے. انہوں نے ایک جگہ پر کہا، انہوں نے کہا بعض اوقات ہماری مسکراہٹ بھی ایسی ہوتی ہے کہ دیکھنے والا پریشان ہو جاتا ہے. تو ایسی اچھا جب میں وہ ان کو دیکھتا ہوں نا بات بھی یاد تو آتی ہے. مجھے حاجی وقار صاحب کی بات جو ہے وہ یاد آتی ہے. حاجی وقار صاحب نے کہا کہ مجھے اس طرح کسی یوں ہی مسکرانے کا، بھئی گھر میں بھی مسکراہٹ والا ایک انداز ہونا چاہیے. تو کہہ رہے میں نے یہ بیان کیا تو وہاں پر ایک کسی بندے نے کہا، اس نے کہا کہ حضرت میں تو مسکراتا ہوں اور ہمیں تو کوئی رسپانس جو ہے وہ نہیں ملتا. حاجی وقار صاحب کہتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کیسے مسکراتے ہیں؟ اچھا انہوں نے جب مسکرا کے دکھایا نا تو حاجی وقار صاحب نے کہا کہ جیسے آپ مسکرا رہے ہیں تو پھر اس پر آپ کو وہی رسپانس ملے گا جو آپ کو کیا ہے مل رہا ہے. پھر انہوں نے کہا آپ شیشے کو دیکھ کے ایک دفعہ مسکرائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا مسکرانا ہے اور کیا مطلب وہ نہیں کرنا. تو یہ چیزیں ہیں، دین اسلام نے ہمیں بڑی پیاری جو ہے وہ باتیں بتائی ہیں. اور میں نبی پاک کی مسکراہٹ کی ہم نے شاہ صاحب بات کی. حضور آئیں مسکرائیں تو در و دیوار روشن ہو جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں غم بھلائیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیا بات ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے نا کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے گئے. اچھا شاہ صاحب قبلہ ماشاءاللہ آپ نے اس دفعہ رمضان مبارک میں بڑا اہم جو ہے وہ پروگرام کیا، اور مدنی مذاکرے سے پہلے جو ہے وہ آپ اور محمود بھائی کا ماشاءاللہ ہم کلیبوریشن کمبینیشن جو ہے وہ ہم دیکھتے رہے. تو کچھ بتائیں کہ یہ کیا تھا اور کیسے تھا اور کس طرح تھا اور کیسے رہا سلسلہ یہ آپ کا؟ وللہ الحمد، بڑوں کی شفقتیں ہیں، بڑوں نے قبول کیا اور ایک اہم ترین پروگرام تھا، اور اس میں مجھے خدمت کا یہ سعادت ملی ہے مجھے پروگرام کرنے کی. اور مزہ آتا تھا کہ بس سچی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ بس پیر صاحب کی کس طریقے سے نگاہ پڑتی رہے، نگاہوں میں رہا جائے اپنے بزرگوں کے. بقیہ پروگرام تو ماشاءاللہ یوں کہیں میں تو کہتا ہوں محمود بھائی چلاتے تھے، کیونکہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس تھا. محمود بھائی ماشاءاللہ کئی سالوں سے پروگرام کر رہے ہیں، تو سینئر بھی ہیں بڑے بھی ہیں ماشاءاللہ، اور وہ بتاتے تھے، گائیڈ کرتے تھے مجھے یوں کریں یوں کریں. اور پھر ماشاءاللہ میں نے جو فرمائش کرنی، کبھی کچھ کہنا تو اس کو لے لینا. یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی بڑے کے ساتھ ہو نا تو پھر وہ واقعتاً بڑے ہوتے ہیں، لے کر چلتے بھی ہیں. لیکن میں اپنا کیا کہوں سلمان بھائی، یہ بعض بزرگوں کی برکتیں ہیں جن کی وجہ سے، بعض بزرگوں کی برکتیں ہیں جن کی وجہ سے پروگرام ملنے کی سعادت بھی ملی. اچھا ماشاءاللہ کیا بات ہے شاہ صاحب، آپ کی اللہ آپ کو برکتیں اور سلامتیاں عطا فرمائے. یہ ایک اچھا انداز ہے استاد صاحب، دوسرے کو جو ہے وہ اہمیت دینا. ابھی ایک لفظ شاہ صاحب نے یوں نہیں بولا بڑا اہم پروگرام تھا، بڑا مشکل کام تھا، وہاں سے تراویح پڑھانی ہے اور فوراً جو ہے پہنچنا ہے، تو ایک جو ہے وہ تیاری کر کے آنی ہے، بڑا پریشر ہے، اس طرح کی کوئی بات نہیں. اسلامی بھائی مجھے ملے، نمازی ملے، کہہ رہے ہیں یار یہ کیا ہے، ہم صرف آپ سے ملے ہیں مسجد میں، تراویح میں ملاقات کی ہے، ہم گھر پہنچے ہیں ٹی وی آن کے آگے سامنے آپ بیٹھے ہیں، گھر ہمارے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا تھا اتنی جلدی، یہ ریکارڈڈ تھا، لائیو تھا. پھر میں بتاتا تھا لائیو ہے، بلکہ مفتی حسان صاحب نے بھی پوچھا کہ یہ اتنے جلدی آپ کیسے پہنچ جاتے ہیں، تو کیا تراویح نہیں پڑھ رہے ہیں؟ میں الحمدللہ معمول تھا میرا تراویح مکمل 20 رکعت پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد درس قرآن ہوتا ہے، درس قرآن دینے کے بعد پھر میں آتا تھا الحمدللہ. مختصر سا ہوتا تھا درس قرآن، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر یہاں پہ پہنچتا تھا. ٹائم چونکہ مسجد قریب ہے تو آنے میں یہ ہے کہ آسانی ہوتی ہے.
تو بقیہ بسا اوقات سوچتا ہے بندہ, میں بھی سوچتا تھا یار یہ کیسے ہو رہا ہے, واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اپنا کوئی کمال نہیں ہے, محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اس پہ شاہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ کسی کا اگر اپنے اوپر احسان ہو تو وہ احسان ماننا چاہیے. واہ واہ واہ. بندہ کسی مقام پہ پہنچ جائے یا کوئی نعمت مل جائے تو احسان ماننا چاہیے. انہوں نے آپ کے اچھے مشورے کی طرف, محمود بھائی کے اچھے مشورے کی طرف, میری طرف تو اشارہ ہی کوئی نہیں کیا اشارہ کیا اچھا اشارہ کیا میں نے, وہ اشارہ کیا نا, وہ صراحت سے زیادہ بلیغ ہو گیا, کام اللہ اللہ. معین ہو گیا. احسان ماننا چاہیے. حدیث پاک میں بھی فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کر سکتا. درست فرمایا آپ نے. اللہ ہمیں یہ اچھے انداز اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اور سر بات بھی یہی ہے کہ نیکی کوئی بھی کرنے کو مل جائے نا جی, تو یہ اللہ کا محض فضل ہی ہے. افسر صاحب کہ اور بھی بڑے لوگ ہیں, مطلب کیا کیا نیکیاں کر رہے ہیں. مجھے نگران شورا کی بات یوں مطلب دل کو سب لگی. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیے ایک بادشاہ ہے, وہ اس کو لوگ جو ہے وہ ہیرے پیش کر رہے ہیں, جواہرات پیش کر رہے ہیں, شاہ صاحب تحائف پیش کر رہے ہیں, عمدہ سے عمدہ پیش کر رہے ہیں, اور وہ بادشاہ کیا کر رہا ہے, ان کو لے رہا ہے, اور اتنے میں کوئی ایک پتھروں سے بھرا ہوا تھال اس کو دیتا ہے, تو بادشاہ اپنے کرم سے کیا کر لیتا ہے, وہ بھی قبول کر لیتا ہے. تو یہ مہربانی اس بادشاہ کی ہی ہے جو کیا کر رہا ہے, قبول کر رہا ہے. تو یہ اصل مہربانی بلا تشبیہ و تمثیل اللہ کریم کی ہے کہ جو نیکی کرنے کی صرف توفیق بھی دے رہا ہے, اور پھر اس کو مہربانی کرتے جب توفیق دے دیتا ہے تو پھر کریم سے حسن ظن ہے کہ وہ قبول بھی فرمائے. جی بالکل ہے. اور اس میں بزرگوں کے اقوال بھی آتے ہیں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کسی نے پوچھا کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری یہ نماز قبول ہوئی. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب تم نے ایک نماز ادا کی, جیسے نماز فجر ادا کی, اگر تمہیں دوسری نماز کی جب توفیق ملتی ہے, نماز ظہر کی مثال کے طور پر توفیق ملتی ہے, تو آپ سمجھ لو کہ تمہاری فجر کی نماز قبول ہو گئی اور تمہیں جو ہے اللہ پاک نے ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی. تو یہ جو دین کا کام ہم سے اللہ پاک لے لے تو یہ اس کا کرم ہے, اس کی توفیق ہے, اور یہ جس پر یہ کرم ہوتا ہے وہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. ورنہ کئی لوگ جو ہے وہ خواہش کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں, سوچتے ہی رہ جاتے ہیں اور پھر وہ نہیں کر پاتے, اس دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں. لیکن اللہ پاک جس کو توفیق عطا فرماتا ہے تو اس سے وہ کام لے لیتا ہے. جیسے امیر اہل سنت ہے کہ امیر اہل سنت نے جو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کی بنیاد رکھی, اور پھر جو ہے وہ اس مدنی ماحول کو, دعوت اسلامی کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے سعی کی کوشش کی, اور اللہ پاک نے جو ہے وہ کیسا کرم فرمایا کہ آپ کی اس کوشش کی برکت سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آئی اور ان کو فائدہ پہنچا. تو یہ کئی علماء ہیں, کئی مشائخ ہیں کہ جن کی خواہش تھی کہ ہم اتنی ہی بڑی سطح پر جو ہے یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن رب تعالیٰ عز و جل نے یہ سعادت جو ہے وہ امیر اہل سنت علامہ محمد الیاس قادری صاحب کو دی. اور یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ان کے جو ہے وہ کوششوں سے جو ہے وہ ہمیں بھی جو ہے وہ کچھ دین کی خدمت کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ناظرین دیکھیں بھولتے نہیں ہیں شاہ صاحب, ناظرین کیا ہیں, بھولتے نہیں ہیں. ابھی بہت کچھ جو ہے وہ آنے والا ہے, ہم نے بھی بہت کچھ پینڈنگ عید پہ جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے. اگر یاد رہا کسی کو اور یوں آیا تو پھر دیکھیں. ابھی آپ کے لیے تو میسیج جو ہے نا یہ آ گیا ہے. اس میں یہ ہے کہ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. ثاقب شاہ صاحب نے فرمایا تھا, شاید ثاقب شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ عید پہ نعت پڑھوں گا, تو ان سے گزارش ہے کہ آج نعت سنا دیں. مجھے یاد ہے, کہا تھا نا, بالکل ادب ناظرین کو بھی یاد ہے. میں بھی تھا آج تو پھر وہ دیکھیں نہیں شاہ صاحب تیاری پتہ نہیں کر کے آئے ہیں کہ نہیں کر کے آئے, بھول گئے ہوں گے نماز عید پڑھانے میں. ایک کلام شاہ صاحب اچھا پڑھتے ہیں. اچھا اچھا علی شاہ ایک صاحب کلام اچھا پڑھتے ہیں, یعنی ایک ہی ہے فقط, مطلب ایک ہی ہے جو اچھا پڑھتے ہیں. نہیں وہ بغیر تیاری کے بھی پڑھ لیں گے. اچھا وہ بغیر تیاری کے بھی پڑھ لیں گے. یہ دیکھیں جی یہ شاہ صاحب یہ جو دونوں احباب ہیں یہ آپ کا حق جوہر بھی ادا کر رہے ہیں اور حق دوستی بھی ادا کر رہے ہیں, رازدان بھی ہیں. کیا بات جی, رازدان بھی ہیں, رازدار بھی ہیں. بالکل ایسی بات ہے جی, ماشاء اصل ہم روز ایک ساتھ 4-5 گھنٹے گزارتے ہیں نا, اتوار 4-5 گھنٹے جامعۃ المدینہ میں. شاہ صاحب ناظم ہیں اور ہم دونوں مدرس ہیں. ماشاءاللہ آپ تو ناظم تعلیمات ہیں نا جی اس اچھا جامعہ. سلمان بھائی میں سوچ رہا تھا کہ جامعۃ المدینہ حبیبیہ مسجد ایک ہی جگہ جمع ہو ایک گئے. ہی جگہ جمع ہو گیا, ماشاءاللہ تینوں اساتذہ کرام ہیں ماشاءاللہ. جی شاہ صاحب
وہ جو ایک کلام آپ اچھا پڑھ لیتے ہیں بغیر تیاری احمد رضا سرفراز بھائی کی بات بغیر تیاری کے بھی، تو وہ آج آپ ہمارے ناظرین کو سنائی سنا دیں بس، آج تو گلا بھی ساتھ نہیں دے رہا ہے، سنا دیں بس۔ عید کے لیے پینڈنگ چھوڑا بڑا نعت خان شاہ صاحب یہی کرتا ہے، وقت بڑا قلیل ہے، طبیعت بڑی علیل ہے، گلا بڑا خراب ہے اور موسم کا بھی برا حال ہے، لیکن تھکاوٹ بھی ہے، لیکن چلے آپ مائک میرے پاس بھی شاید جی میں نے لے لیا۔ لے لی مائک، کیا بات ہے، سبحان سلمان بھائی ایک مرتبہ جو ہے ان کی نعت سننے سے پہلے ہمارے ایک کزن ہے جی اور میرے ساتھ ہفتہ وار اجتماع میں چلے گئے دعوت اسلامی کے، جی تو وہاں جا کر جو ہے وہ انہوں نے اجتماع میں شرکت کی اور واپس آئے، تو میں نے کہا کیا چیز جو تمہیں آپ کو زیادہ پسند آئی؟ کہنے لگے کہ مجھے ایک چیز جو ہے وہ نئی معلوم ہوئی کہ عام طور پر جو مقررین ہیں جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا گلا خراب ہے اور جناب پہلے بھی جو ہے بیان کر کے آیا ہوں، تھکا ہوا بھی ہوں، لیکن جو دعوت اسلامی کے مبلغ آئے انہوں نے یہ بات بیان ہی نہیں کی اور آئے اور خطبہ پڑھا اور بیان شروع کر دیا، تو مجھے یہ بڑی جو ہے وہ بات جدا معلوم ہوئی۔ مطلب یہ کامن ہے یہ بات؟ بھائی شاہ صاحب یہ دیکھیں ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں گلا خراب، میں آپ کو شاہ صاحب میرا خیال ہے مزید اس سے پہلے کہ میں کوئی اور تبصرہ کروں، آپ ہمیں کلام وہ جو بغیر تیاری کی آپ بہت اچھا پڑھتے ہیں وہ آج آپ سنا دیں۔ آپ ایک دو شعر سناتا ہوں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بتائیں بھائی وہ جو آپ کی فرمائش یہ پوری ہو رہی ہے، اب آپ کو بھی کوئی مدنی فیس دینی چاہیے، نیکی کی نیت کرنی چاہیے، کیا کریں گے کوئی اچھا کام ہو اور پھر شاہ صاحب کو اس کا اصالہ ثواب بھی ہو؟ ماشاءاللہ شاہ صاحب بالکل ہونا چاہیے، اور میں تو عرض کروں گا آپ نے فرمائش کی، انشاءاللہ میں لبیک کہتا ہوں، حاضر ہوں۔ اللہ کرے اگر تو درس نامی نہیں کی، درس نامی کی طرف آ جائیں، مرحبا، عالم کورس کر لیں، ہفتہ وار دعوت اسلامی کے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کرنے والے بن جائیں، ہر اجتماع میں کم سے کم ایک اسلامی بھائی کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرے دیکھنے کی نیت کر لیں۔ اللہ توفیق دے اگر کراچی سے ہیں تو یہاں فیضان مدینہ میں آ کر امیر علیہ سنت کی زیارت کریں، مدنی پھول سنیں، اور اگر آپ اپنے علاقے کہیں بھی ہیں دنیا بھر میں تو آپ ٹی وی پر مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیں، شرکت کریں، انشاءاللہ یہی مدنی فیس ہے، ہم تو یہی فیس لیتے ہیں۔ مرحبا، کیا بات ہے شاہ صاحب آپ کی۔ اور ناظرین اب ہمیں کال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی کال بھی شامل کریں گے، نقیب بھائی بھی ہیں، احمد رضا سرفراز بھائی بھی ہیں، رکن شورا شاہد مدنی صاحب بھی ہیں، حضرت قبلہ عدنان شیخ صاحب بھی ہیں، ماشاءاللہ حاضر ہیں پروگرام میں۔ شاہ صاحب ابھی کلام سنا رہے ہیں، جی شاہ جی۔ اس صورت نو میں جانا کھاں، اس صورت نو میں جانا کھاں، جانا کھاں کے جانے جانا کھاں، جانا آنکھوں کے جانے جانا کھاں، سچ آنکھوں تیرا دی میں شان کھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، مشتاق کیاں کتے جاڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ، مرحبا شاہ صاحب، کیا ذوق والا انداز ہے آپ کا، مطلب
مزہ آ گیا ماشاءاللہ. اللہ آپ کو جزاک اللہ حوصلہ افزائی خیر عطا فرمانے کا. فرمائے. میں واللہ شاہ صاحب اللہ کو جان دینی ہے، میں دل سے یقین مانے یعنی آپ کے اس انداز میں یاد رسول کا ایسا ذوق ہے نا، اس نے مجھے جو ہے نا میرے دل کو یوں اٹریکٹ جو ہے وہ کر لیا. اللہ برکت دے آپ کو. یعنی میں ایک اور طریقے سے بھی سوچ رہا تھا کہ اس میں کیا جگہ جو ہے وہ لگ سکتی ہے، کیا بات جو ہے وہ بن سکتی ہے. آپ تو ماشاءاللہ نعت خوان اسلامی، یہ تو عدنان میں بتائیں گے کہ ماشاءاللہ نعت خوان اسلامی بھائیوں کو آپ اکثر سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں، ان کو بتا رہے ہوتے ہیں. آپ نے تو کوئی گرے شرے آتی نہیں ہے. نہیں بہت بہت پیارا آپ نے. درد بہت ہے واہ واہ واہ. اور گہرائی مطلب آپ اگر یہ شعر پڑھیں گے یہ اسی طرز میں جیسے اگر شاہ صاحب نے جیسے پڑھا نا، اس صورت میں جان آقا، آپ کیسے پڑھیں گے؟ یہ تو اٹھا بھی رہیں گے نا. صحیح. دیکھیں کیسے کرتے ہیں. اس صورت نو میں جانا کھا تجالے جہانا کھا. اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھاتے جانے جہانا کھا. سچ آنکھا میں رب دی شان آنکھا، جس شان تو شانہ سب بڑے. اور سلمان بھائی اس کو آپ کس طرح لیں آپ گے؟ کیسے پڑھیں گے؟ سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہانا. آپ اٹھا کے ذرا جی یہ میں کیسے پڑھوں گا شاہ صاحب؟ شیخ صاحب آپ تو آپ ہیں ماشاءاللہ. نہیں آپ بھی آپ. شاہ صاحب جی یہ طرز بڑی مزے کی ہے، بڑی ذوق والی یہ طرز ہے. سنا دیں. اور میں اس اصل میں جیسا نعت خوان ہوں میں ویسا ہی سناؤں گا. نہیں آپ سنا سکتے ہیں. مدنی چینل کے ویورز کبھی فرمائش کرتے ہیں، کبھی مبلغین کا بھی تو حق ہے نا فرمائش کرنے کا. ماشاءاللہ مقبول بارگاہ کلام ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے اور بھی چند اشعار پڑھ لیے جائیں تو مزہ آ جائے. اس صورت نو میں جانا کھاں. میں دوسرا شعر پڑھتا ہوں. مکھ چن بدر شاشانی متھے چمک دی لات نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور آنکھیں مدبریاں لاؤ رخ تم خلت برد یمن من بھاوری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھڑی گالی الا مٹھن جیڑی وادی ہمراہ سن کریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو میں تو جیسا ہوں بس ویسے ہی پڑھوں گا، پر اللہ حضور کی یاد کا یہ ذوق ہمیں نصیب فرمائے. یوں بھی وقت گزارا جا سکتا ہے شاہ صاحب. جی ذکر رسالت مآب ہو رہا ہے اور جو جس طرح کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے، اپنا حصہ ملا رہا ہے. ایسی گیدرنگ بھی سلمان بھائی ہونی چاہیے. دیکھیں مدنی چینل کے ویورز ہم غور کریں کہ ہماری نا بہت سی گیدرنگ مختلف انداز کی ہوتی ہے. دوست احباب بیٹھتے ہی ہیں، اے کاش کہ کبھی اس طرح کی گیدرنگ ہو، اس طرح کی دوستی ہو، اس طرح کی محفل سج جائے جس میں ہر دوست ہی سرکار کی کوئی نہ کوئی بات چھیڑے. کوئی سرکار کے رخ زیبا کی بات چھیڑے، کوئی حضور کی زلفوں کی بات چھیڑے، کوئی حضور کی مبارک ریش مبارک داڑھی مبارک کی بات چھیڑے، کوئی حضور کے امامے کی بات چھیڑے. اچھا کوئی ساتھ اشعار پڑھے تو یہ کتنی بہترین محفل ہوگی.
یقین کریں اگر اس طرح کی محفل اس طرح کی گیدرنگ ہم کریں نا تو آپ کا دل کرے گا کہ ہمیں نا یہ اس طرح کی گیدرنگ کرنی چاہیے, اس طرح کی محفل ہمیں سجانی چاہیے. ناظرین کی کال بھی شاہ صاحب شامل کرتے رہیں بالکل گے. جی, بالکل. میسیجز بھی ہمارے پاس ہیں, بہت زیادہ میسیجز ہیں, انشاءاللہ ان کو بھی لیتا ہوں. پہلے کال پھر میسیجز انشاءاللہ. جی میری طرف سے مدنی چینل دیکھنے والے تمام اسلامی بھائیوں کو عید کی بہت بہت مبارک ہو. اور سلمان بھائی آپ سے عرض یہ, بھائی آپ کہتے تھے رمضان شریف میں کہ ایک ایسی بات ہے جو ہم عید پہ بتائیں گے, وہ ایسی کیا بات ہے بھائی بتا دیں ذرا. کیا بات ہے جناب, کیا کہتے ہیں آپ؟ شاہ صاحب میں نے عرض کی تھی کہ ناظرین بھولتے نہیں ہیں. نہیں بھولتے. چلے بتا دیتا ہوں آج, چونکہ میں نے کہا تھا عید پہ کوئی پوچھے گا تو بتا دیں گے, جب پوچھ لیا تو میں بتا بھی دیتا ہوں, کوئی حرج والی بات نہیں. میں نے عید کے علاوہ پوچھا تھا, آپ نے بتایا نہیں, آپ نے بولا عید پہ بتائیں گے. اچھا اب وہ آپ بتا دیجیے گا, میں بتا ریویل کر دوں گا. جو میں نے کہا تھا عید پہ بتاؤں گا وہ میں بتا دوں گا, آن ایئر بتانے کا جو ہے بالکل بتاؤں گا. ہوا یہ شاہ صاحب, ہم نے ایک عنوان لیا, ایک موضوع پر ہم گفتگو کر رہے تھے کہ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے بہت کچھ ہوگا لیکن کچھ نہیں ہوتا, اور بعض اوقات سوچتا ہے کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن کیا ہے, بہت کچھ ہو جاتا ہے. تو میں نے کہا جیسے آج ہمارے ساتھ ہوا, میں سوچ رہا تھا کچھ نہیں ہے لیکن وہ کیا ہے, کیا ہو گیا, کچھ ہو گیا, بہت کچھ ہوگا. کچھ نہیں ہوا, بہت کچھ ہو گیا. اچھا وہ کیا ہوا یہ میں عید پہ بتاؤں گا, تو یہ چلے میں آج بتا دیتا ہوں. اچھا رمضان شریف میں ہماری جو روٹین تھی وہ یہ تھی, جیسے اذان ہوئی ہے تو روزہ پانی سے کھولنا ہے. میں نے سارے روزے اللہ کی رحمت سے پانی سے کھولے, ٹھیک ہے جی. اچھا پانی سے روزہ افطار ہو گیا. اب جناب کیا کرنا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ نماز پڑھنی ہے. شاہ صاحب نماز ہے, نماز کے بعد کیا ہے, کچھ جو ہے وہ کھانا ہے اور پھر پروگرام میں بھی آنا ہے. جی. تو صاحب قبلہ میں نے جو ہے وہ افطاری کے دسترخوان میں جب میں بیٹھا نا تو میں نے سمجھا بھئی آج تو صرف یہ خربوزہ ہی ہے. شاہ صاحب کیا ہے, صرف کھانے کے لیے صرف کیا ہے, خربوزہ ہی ہے. تو میں سوچ رہا تھا بھئی بس یہی ہے اور کچھ نہیں ہے. تو میں خربوزہ کھا رہا تھا, اتنے میں ہمارے محمود بھائی نعت خان آ گئے. محمود بھائی نعت خان آئے اور ایک شاپر اپنے ساتھ لے کر کے آئے, اور محمود بھائی نے جو ہے وہ کہا کہ میری جو بیٹی ہے وہ کیا کرتی ہے, چیزیں تیار کرتی ہے, اور گھر پہ جیسے افطاری بنتی ہے چیزیں, تو پھر وہ میری بیٹی کیا کرتی ہے, مجھے کہتی بابا آپ ساتھ لے کے جائیں. تو محمود بھائی جناب جب وہ شاپر لے کر آئے تو محمود بھائی افطاری میرے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے, اور شاہ زیب بھائی افطاری عابد باپو کے ساتھ بیٹھ کے کرتے تھے. صحیح, یعنی یوں تھا. تو میں نے دسترخوان پر کہا, میں نے کہا دیکھیں محمود بھائی میں کرامت ہے اور شاہ زیب بھائی میں استقامت ہے. کرامت کبھی کبھی ہوتی ہے, استقامت کیا ہے یہ مسلسل ہوتی رہتی ہے. تو شاہ زیب بھائی مسلسل اپنے گھر سے جو فروٹ وغیرہ لے کر کے آتے تھے تو یہ عابد باپو کے ساتھ کھاتے تھے. تو یہ کیا تھا, یہ تو استقامت پہلے روزے سے لے کے آخری روزے تک سلسلہ جاری رہا. اچھا مجھے عابد باپو نے ایک دن کہا نا, انہوں نے کہا سلمان بھائی آج آپ اکیلے ہیں. میں نے کہا اصل میں محمود بھائی میں کرامت ہے اور شاہ زیب بھائی میں کیا ہے, استقامت ہے. تو کرامت تو کبھی کبھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا اس دن میں تو سوچ رہا تھا کہ بھئی صرف ایک خربوزہ ہی ہے اور مطلب یوں کچھ اور کھانا ہے, کھانا کھانا ہے جیسے سادن روٹی ہے, اور پھر پروگرام میں آگے جانا ہے. لیکن وہ محمود بھائی آئے, شاہ صاحب انہوں نے ڈبہ کھولا تو اس میں سے جناب دہی بھڑے بھی ہے جناب, وہ بھی ہیں, تو یہ بھی ہے, تو جناب چکن سٹک بھی ہے, تو اور جناب فروٹ چاٹ بھی ہے, تو جناب کھیرا بھی ہے. تو یعنی اتنا کچھ تھا نا. محمود بھائی کے ساتھ پروگرام کر کے کچھ نہ کچھ میں سمجھ گیا ہوں. اچھا ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. لیکن یہ عادت سے ہٹ کر تھا نا, بالکل ہٹ کے تھا. اور یہ میرا خیال ہے 2-3 دن ہی ایسا جو ہے نا وہ ہوا ہے, شاید 2 دن ہوا یا 3 دن ہوا ہے. بہرحال یہ یعنی میں سر یہ سوچ رہا تھا کہ آج تو کچھ بھی نہیں, افطاری میں یوں ہے بس چلو پانی پی لیا, اب کھانا کھانا ہے اور اوپر جانا ہے. لیکن کیا ہے, یہ اللہ کی رحمت سے ہو گیا. تو جو پوائنٹ ہم اس وقت پروگرام میں لے کے چل رہے تھے وہ یہ تھا کہ بعض اوقات بندہ سوچتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہونا, لیکن واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. واہ. اور بعض اوقات بندہ کیا سوچتا ہے, یہ ہوگا وہ ہوگا ایسے ہوگا ویسے ہوگا, لیکن کیا ہوتا کیا ہے, کچھ نہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ اپنی ذات پر ایک توکل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور تیرا نصیب تجھے مل کر رہے گا اگرچہ 2 پہاڑوں کے نیچے کیا ہو, دبا ہوا ہو. یہ بالکل کلیئر کٹ بات ہے. تو یہ ہم عنوان لے کر پروگرام میں چل رہے تھے. تو میں نے کہا تھا وہ آج میں سمجھ رہا تھا کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن کیا کچھ ہو گیا یہ میں عید پہ بتاؤں گا, اور آج میں نے کیا ہے یہ بتا ہی دیا ہے. تو ویسے الحمدللہ افطار میں ہمارا یہ سلسلہ کوئی کنٹینیوسلی ایسا رہا نہیں ہے کہ آپ یہ بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا رہے ہیں, تو یہ بھی کھا رہے ہیں تو وہ بھی کھا رہے ہیں. بس جیسے یہاں مدنی چینل میں افطاری ہوتی تھی
پانی پی لیا، خربوزہ تھا یا ساتھ میں تربوز ہوتا تھا وہ کھا لیتے تھے، کبھی کبھی یوں ایک اور فروٹ مل جاتا تھا، تو یہ ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کھانا جو بندہ تھا مدنی مرکز فضائل مدینہ میں وہ جو ہے وہ کھانا ہوتا تھا، اور اس کے بعد پھر پروگرام میں اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ آنا ہوتا تھا. آپ نے لفظ استعمال کیا، لفظ کرامت. میں سوچ رہا تھا کہ یہ کس اعتبار سے آپ نے کیا ہے. پھر مجھے یہ جواب ملا کہ آپ نے اسے لغوی طور پر لیا ہے، ایسی بات، اصطلاحی طور پر نہیں لیا. ایسی بات، کیونکہ اصطلاحاً تو اس کا معنی یہی ہے کہ اللہ کے ولیوں سے خارق عادت، جو عادت سے ہٹ کر کوئی جو عمومی، یہاں پر خارق عادت یہاں وہ عادت مراد ہے جو عام طور پر ہوتی ہے. تو یہ کرامت آپ نے لغوی معنی، لفظی معنی میں لیا. ہاں جی، یعنی کبھی کبھی ہوتا ہے نا، کرامت سے مراد میرا یہ تھا کہ کیا ہے کام، کبھی کبھی جو ہے نا یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ساتھ جو آپ نے اشعار وہ مسجع مکفہ بنایا نا، استقامت، کرامت، یوں بھی میرے خیال ہے شعراء استعمال کرتے ہوں گے. اللہ برکت دے شعراء کی، تو پھر کیا ہی بات ہے، اللہ جو ہے وافیت عطا فرمائے. یہاں میسج ہے ہمارے پاس، یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان انکل نقیب بھائی کے بارے میں بتائیے، یہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں اور کیا یہ پنجابی ہیں؟ یہ تو آپ ہی بتائیں جی، جس انداز سے آپ بتاتے ہیں نا وہ کمال ہے. آج چلیں ان سے پوچھا ہے، ان کو بتانے ان سے پوچھ لیتے ہیں کیا، یا میں بتا دوں؟ جی بالکل، آپ بتا سکتے ہیں. آپ بتائیں. ابھی تو احمد رضا بھائی کی باری آنی ہے، ابھی ہمارے ساتھ پروگرام میں آئے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ مبارک، تقبل اللہ منا ومنکم. ماشاءاللہ. السلام علیکم بیٹا، عید مبارک. السلام علیکم شاہد بھائی، مبارک. آج رات 9:15 بجے انشاءاللہ انشاءاللہ. نگران شورا کا پروگرام. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ. تقبل اللہ منا ومنکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شاہ صاحب کیسے ہیں؟ تقبل اللہ منا ومنکم. استغفر اللہ. السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت دور تک آ جائے گا بھیا. تقبل اللہ منا ومنکم. وہیں رہے، میں آ جاؤں. تقبل اللہ منا ومنکم. ماشاءاللہ. وہ تار کا ہوتا ہے نا. اضحک اللہ سنک. ماشاءاللہ نگران شورا بھی تشریف لا چکے ہیں. بھائی صاحب، عید جو ہے وہ والدین کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ اور والد صاحب کے بغیر، کیا کہیں گے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. سائے میں رہنا اور سائے کے بغیر رہنا یہی ہے. اللہ. سائے میں بندہ بیٹھے تو چین ملتا ہے، سائے کے بغیر رہے تو چین نہیں ہوتا. ماں باپ کے ساتھ عید منائیں تو سائے کے ساتھ ہے، ماں باپ نہ ہو تو کڑی دھوپ میں بندہ جل رہا ہوتا ہے. اصل میں احساس کی بات ہوتی ہے. ہر ایک کو یہ احساس ہو یہ بھی لازم نہیں ہوتا. جنہیں احساس ہوتا ہے وہ احساس کے ساتھ جیتے ہیں، جنہیں نہیں ہوتا تو وہ بھی جی رہے ہوتے ہیں. یہ ہے. صحیح. ماشاءاللہ. اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. ایسا کسی نے کہا کہ دنیا میں ہی جو ہے وہ جب تک آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں، تو آپ ان کی خدمت کر لیں، ورنہ پھر اگر دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آپ کو انہیں ملنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا. وہ بھی جائے تو اللہ، وہ بھی جائے تو، نہ جائے تو کیا ہو سکتا ہے. نہیں جاتے لوگ، قبر تک بھول جاتے ہیں ماں باپ کی. کروڑوں لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے ملک سے باہر ہیں، وہ نہیں جا پاتے. اپنے ملک میں ہیں بلکہ اپنے شہر میں نہیں جا پاتے. تو یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے. جیتے جی نہیں جاتے تو آپ خود سوچیں. جاتے ہیں دنیا سے جانے کے بعد اکا دکا 2-3 دفعہ 4 دفعہ جائیں گے، پھر 10ویں پر جائیں گے، پھر 40ویں پر جائیں گے، پھر برسی پر جائیں گے، کبھی کبھی جمعہ جائیں گے. پر وہ بہت کم خوش نصیب ہیں دنیا میں. ایسا نہیں ہے، کم خوش نصیب ہے جو ریگولر جاتے ہیں یا ہفتہ وار جاتے ہیں. جبکہ یہ بات بڑی واضح ہے کہ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے اگر اس کی قبر پر آئے تو اس کو تسکین و روح، اس کو خوشی ملتی ہے. خیر، اب دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ ایک تعلق رکھنا اچھی بات ہے، ان کے لیے اصالِ ثواب کرنا اچھی بات ہے، دعائیں کرنا اچھی بات ہے، قبرستان جانا اچھی بات ہے. لیکن اب جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان تک تو پہلے پہنچے. وہ انتظار کر رہے ہیں کئی ماں باپ. میں آج کم از کم ان بچوں سے درخواست کروں گا، مجھے نہیں پتہ کہ وہ بچے سن رہے ہیں نہیں سن رہے، وہ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں یا نہیں ہیں.
اگر نہیں ہے اور اگر یہ بات ان تک بعد میں بھی پہنچتی ہے یا تھوڑی دیر کے بعد پہنچتی ہے یا جو جانتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں، تو کم از کم یہ کہ جن کے والدین اس وقت اولڈ ایج سینٹر میں ہیں اور اولڈ ہوم میں ہیں تو ان سے جا کر مل لے آئیں گھر پر عید کے دن. انہوں نے آپ کے بغیر عیدیں نہیں منائی تھیں تو آپ بھی ان کے بغیر عید نہ منائیں. میری یہ آپ سے درخواست ہے. اور جا کر ان کو خوش کریں، ان کو تحفہ دیں، ان کو ساتھ گھر لے آئیں، ان کے ساتھ عید گزاریں. ذی قسمت کے یہ آپ کے گھر کا حصہ رہیں. اللہ وہ دن لائے. جو کچھ 19-20 ہے، کہنا سننا ہے، میرا خیال ہے کر لیں، کلیئرٹی کر لیں. اور اگر کچھ ایسی بات ہے تو اس کو درگزر سے کام لے لیں. ماں باپ نے اپنی پرائیویسی کے لیے آپ کو اگنور نہیں کیا تھا، اپنی لائف کے لیے آپ کو اگنور نہیں کیا تھا. آپ ان کو اگنور نہ کریں، ان کو لے آئیں اور ان کے ساتھ عید منائیں ماں باپ کے ساتھ، اور جا کر ان کے ساتھ ان خوشیوں کو شیئر کریں. وہ ویٹ کریں. مائیں بھی اس طرح کے فیمیل سینٹر بھی بنے ہوئے ہیں، وہاں لوگوں نے اپنی امی کو داخل کرایا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. تو مجھے یاد ہے جب ہمارے اسلامی بھائی نے جا کر وہاں کی ریکارڈنگ کی تھی تو وہ ویٹ کرتے عید کے دن اپنی اولاد کے اور اپنے بچوں کے. تو اچھا ہو جائے گا، دعائیں ملیں گی، اور اللہ کرے کہ یہ فاصلے ختم ہو جائیں، فاصلے مٹ جائیں اور ماں باپ کے قدموں میں رہنا نصیب ہو جائے. آمین آمین. دوسرا وہ ہے جو آفٹر میرڈ الگ رہتے ہیں، ماں باپ الگ رہتے ہیں، کچھ ناراضگی سے الگ ہو جاتے ہیں. ماں باپ سے ناراض کیسی؟ اصل میں حق تو ماں باپ کا ہے ناراض ہونے کا، اولاد کے وہ حق ہے ہی کیا ناراض ہونے کا. ایسے ہی اپنی ناراضگی کا وہ لے کر چل رہی ہے. اولاد کو کس نے کہا کہ تو ناراض ہو سکتا ہے؟ کس نے کہا اولاد کو؟ مجھے بتائیے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں کہ تجھے بھی ماں باپ سے ناراض ہونے کا حق حاصل ہے. اگر ماں باپ ظلم کریں تب بھی ان کے ساتھ بندہ اس نے سلوک کرتا ہے. خیر، تو ایسے والدین جو کہ اپنے گھروں میں ہیں، آپ اپنے گھروں میں ہیں، تو ان کے پاس چلے جائیے، عید مل لیجئے، ان کو اپنے گھر لے آئیے. اگر خدا نہ خواستہ ایسی اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں، ایسی فیمیلز عورتیں سن رہی ہیں جن کا معاملہ اپنے ساس سسر کے ساتھ ہے، اگنور کریں یار، اگنور کریں اور مخافت عمل سے ڈریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی اولاد پھر آپ کے ساتھ کچھ ایسا سلوک کرے. آپ خود آگے بڑھیں اور اپنے شوہر کو کہیں کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کو گھر لے آئیں، ان کی کوئی خاطر تواضع کریں، یا کچھ سامان وغیرہ لے کے ان کے گھر چلے جائیں تاکہ ان کی بھی عید تو ہو. یہ اپنے پوتے کو پوتی کو دیکھنے کو ترستے ہیں. نواسے نہیں کہتا، بیٹیاں تو عموماً گھر آئی جاتی ہیں، وہ بھی داماد لے ہی آتے ہیں بعضوں کا. نہ لائیں تو ان سے بھی درخواست یہی ہے کہ یہ کریں. یہ خوشیوں کے دن ہوتے ہیں اور آپ اکیلے کیا خوشی منا لیں گے؟ خوشیاں منائی سب کے ساتھ جاتی ہیں. اکیلے میں تنہا آدمی کیا خوشیاں مناتا ہے کیا؟ یا کسی کی جدائی میں یا غم کے ایام میں حالات میں کیا خوشی مناتا ہے؟ تو میں جو درخواست ہے، یہ درخواست ہی ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھ سے کون سا کوشچن کریں گے یا کیا گفتگو ہوگی، لیکن اب یہ گفتگو ہے تھوڑے سیریس نوٹ پر ہے، لیکن سیریس تو ہے ہی نا. اب صرف ماں باپ الگ ہیں، آپ الگ ہیں، تو بندہ اللہ کو اللہ کیا کرے گا، کیا خوشی منائے گا؟ خوشی تو اسی طرح منائی جاتی ہے. بڑا پیارا لگتا ہے جب پتہ چلتا ہے کہ بیٹے جمع ہو گئے ماں باپ کے گھر پر، یا ماں باپ کسی بیٹوں کے گھر پہ جمع ہو گئے، آپس میں جمع ہوئے ہیں اور ایک اچھا ماحول ہے، صلہ رحمی ہو رہی ہے، حسن سلوک ہو رہا ہے، تو بہت خوشی ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے بھائی کہاں جا رہے ہیں، امی سے ملنے جا رہا ہوں، ابو سے ملنے جا رہا ہوں. اچھا لگتا ہے جب اس طرح کی کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر درخواست ہی کر سکتے ہیں. آپ کہیں گے آپ کو نہیں پتا کہ ہمارے ماں باپ، مجھے نہیں پتا اور ہمیں آپ بتائے بھی نہیں کیا ہوا. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں وہ فی الحال وہ ہیں، فائنلی آپ کے والدین ہی ہیں اور ان کا حق رہے گا، ان کا حق رہے گا اور ان کو ان کا حق دینا چاہیے. دے ڈیزرو، وہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کو ان کا رائٹ ملنا چاہیے، اور وہ اپنی اولاد سے ملیں اور اولاد سے اپنی
فیلنگ شیئر کریں. درخواست ہے وہاں جا کر آپ عید ملیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خوشی بھی ملے گی، راحت بھی ملے گی، اور اچھی نیت ہوئی تو اللہ پاک نے چاہا تو ثواب بھی ملے گا. کیا پتہ یہی عمل مغفرت کا سبب بھی بن جائے. مرحبا، ماشاء اللہ. سب آپ ماشاء اللہ اتنے بیانات فرماتے ہیں، اتنی گفتگو کرتے ہیں، اتنے موضوعات پر ماشاء اللہ آپ کلام کرتے ہیں. کبھی نعت شریف پڑھنے کا آپ کو شوق نہیں ہو؟ مجھے بہت شوق ہے نعت شریف پڑھنے کا. آواز بھی تو نعت شریف پڑھنے کا شوق ہونا الگ بات ہے، پڑھتے بھی ہیں، لیکن پڑھنے کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ سننے والوں کا ذوق ضائع کیا جائے. میں اپنے ذوق کے لیے کسی کے ذوق کو متاثر نہیں کرنا چاہتا. ماشاء اللہ، مرحبا، کیا بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. نگران شورا کو میں نے الحمدللہ سفر کے دوران شاہ صاحب قبلہ دیکھا ہے کہ شاہ صاحب سفر کے دوران جو ہے نا یہ کلام پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. نعت شریف ہم تو گاڑی کا ہوں نا جی، گاڑی کا نعت کہاں، ماشاءاللہ گاڑی کا نعت کہاں، گھر کا نعت کہاں. تو یہ نعت کون سا سنی جو نعت خواہ نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ نعت شریف کے لیے جب جس کو لوگ سن کر محظوظ ہوں اور جن میں عشق رسول بڑھتا ہے تو اس پہ خوش الحان نعت خان کا ہے نا. باقی تو ہم یوں تو کہنے سب نعت خان ہیں. اور بارگاہ رسالت میں کس کی قبول ہے، وہاں آواز کا تو نہیں نا مسئلہ. ماشاءاللہ یہ ٹوٹے ہوئے دل خاص ان کی کمائی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. سب وہ جو آپ حیدرآباد جاتے ہوئے جو کلام آپ پڑھ رہے تھے گاڑی میں، اس کا کئی دفعہ کئی کلام پڑھے، کون سا تھا وہ؟ میں کوئی بھی سنا دیں وہ جو آپ نے پڑھا ہوا ہے. ایسا اگر یادگار تھا تو آپ کو کیوں یاد نہیں ہے؟ نہیں مجھے تو یاد ہے ایسا. تو کون سا تھا؟ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک آ جاؤ، وہ تھا ہمارے پاس ریکارڈڈ بھی ہے. میں سوچ نہیں، میرے ذہن میں نہیں تھا، ورنہ اس کا ہم پیکیج کیا کر لیتے، اس کا بنا کے لاتے. یعنی سفر شاہ صاحب کیسے کرنا چاہیے، یہ نگران شورا کے ساتھ سفر کرنے کی برکت سے سیکھنے کو ملتا ہے. یعنی اس ٹائم کو پروڈکٹیو ٹائم جو ہے وہ بنا لیں. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے. ٹریول تو ہو ہی جاتا ہے، جب آپ ایک جگہ سے سفر شروع ہوا اس نے کیا ہو جانا، اس نے ختم تو ہو ہی جانا ہے. لیکن اس میں جو ہے وہ یاد خدا بھی رہے، یاد مصطفیٰ بھی رہے، پھر اس کے اندر جو ہے وہ اور بھی یعنی ایکسٹرا جو ہے نا وہ ایکٹیویٹی بھی شامل رہے کہ جو فروٹفل ہو، ایسے مطلب وقت پاس کرنے والا معاملہ جو ہے بناؤ. اچھا سب میں ایک بات پوچھوں گا، اب یہ چونکہ ناظرین نے دیکھا ہوا نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. دیکھنے کے بعد پوچھنے کا کیا بندہ ہے، جب دیکھ ہی لیا ہے تو مجھے پتا نہ ہو تو بندہ پوچھے. آپ یہ کہے بھائی ناظرین کو بتانے کے لیے پوچھ رہا ہوں، کیا ڈکی چپی بات کر رہے ہو یار، اتنا لپیٹ کے چل رہے ہو کس لیے؟ ایک دفعہ آپ نے جو ہے نا وہ سفر میں گاڑی جو ہے نا آپ نے رکوائی، اور گاڑی رکوا کر کے آپ جو ہے وہ نیچے اترے، اور نماز جو ہے نا وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ نماز کا عصر کا جو ہے وہ وقت تھا. پھر آپ نے مغرب کی نماز کے لیے بھی جو ہے وہ گاڑی رکوائی، اور عصر بھی با جماعت ادا ہوئی، مغرب بھی با جماعت ہوئی. اور پھر جب آپ آگے جو ہے وہ پہنچ کے نواب شاہ جیسے ہمیں جانا تھا تو وہ جو پہنچے تو وہاں جاتے بھی آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہ نماز ہی ادا کی. تو یہ آپ کا یہ ذہن نہیں آیا کہ ہم چلے یوں کر لیتے ہیں، ٹائم آگے تک جا رہا ہے، اس کو تھوڑا آگے بڑھا لیتے ہیں، وہ یہ تھوڑا آگے چلا جائے گا، وہ آگے تھوڑا قریب آ جائے گا، تو ایک نماز کے وقت میں ایک نماز پڑھ لیں گے، دوسری نماز کے وقت میں دوسرا اس کو وہ جو ہے نا پڑھ لیں گے، اور یوں سفر جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے. سفر کی حالت میں بعض صورتوں میں اجازت ہیں، اور جو مکروہ وقت ہے اس میں سفر کی صورت میں بعض صورتوں میں رعایت ہے فقہی حوالے سے. لیکن جب آپ کے پاس اسپیس ہے اور آپ نماز کو اس کے غیر مکروہ وقت میں ادا کر سکتے ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے کہ آپ اس کو اس کے مکروہ وقت تک لے کے جائیں. تو جب عصر کا وقت، عصر کی نماز پڑھنے کے لیے غیر مکروہ وقت میں پڑھنے کا آپ کے پاس اسپیس اور مارجن موجود ہے تو پھر آپ وہ کر لیں اور نماز پڑھ لیں. نماز کے بعد پھر مغرب کا وقت جب جائیں گے تو مغرب کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو اس کے کچھ دیر کے بعد پھر آپ مغرب پڑھ لیں تو اپنے وقت میں ہو جائے. پھر جہاں پہنچے وہاں ہمارا اجتماع تھا، اب پہنچے ہیں الحمدللہ، باوضو اسلام بھائی ہوتے ہیں، نماز کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے. اب ایسے ہی بیٹھ کے خالی باتیں کرنا، سستانا اور اجتماع آ گیا تو بندہ جائے نماز پڑھ لے. امیل سنت کی طبیعت مبارکہ یہ ہے کہ اب نماز کا ٹینشن لے کر کام نہیں کرتے، آپ پہلے نماز سے فارغ ہو جاتے.
اس لیے جہاں بھی یہ سفر میں خاص طور پر الحمدللہ اللہ پاک کی کرو رحمت ہے، نماز میں ہماری عادت ہوتی ہے کہ وقت شروع ہو اور ہم سفر میں نماز پڑھ لو، مرحبا، پہلے نماز پڑھ لو، اسپیشلی جب عشاء کا وقت شروع ہو، کیونکہ آگے اجتماع ہوتا ہے، بدری مشورہ ہوتا ہے، سفر ہوتا ہے۔ کچھ کام ایسے ہیں سلمان بھائی کہ وہ مستحب ہیں، جی، اور مستحب میں اتنا مصروف ہو جائے کہ بندہ فرضی تھکے ہارے پڑے، تو فرض کو اچھے موڈ میں پڑھ کر مستحب کی طرف سفر کریں۔ واہ واہ واہ، مرحبا، یعنی کیا آپ بات کو ہے۔ مستحب نے تھکا دیا اور فرض صاحب تھکے ہارے پڑھ رہے ہیں کہ یار چلو اب نماز تو پڑھ لو یار، تو نماز تو فرض ہے، اور اس کو جتنی اچھے انداز سے جتنے، کیونکہ پرائم کام کو پرائم ٹائم میں کیا جاتا ہے، صحیح، نماز جیسا پرائم کام ہے ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ، کیا اس بات، کے لیے پھر بندہ ٹائم بھی ایسا ہی نکالے، مرحبا۔ پڑھ لینی چاہیے، نماز پینڈنگ نہیں کرنی چاہیے۔ شاہ صاحب قبلہ، ہم جب جا رہے تھے نواب شاہ تو حیدرآباد سے گزر کے جانا تھا، تو مغرب کی نماز کے لیے جب ہم رکے تھے، حیدرآباد سے گزر چکے تھے آگے، تو حاجی اویس جو ہیں وہ حنزلہ کے والد صاحب آپ کے داماد، یہ بھی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے، تو آپ کو ذہن میں تھا کہ یہ آپ کے لیے کیا کیا کھانے کے لیے لے کر آئیں گے، یا کچھ اس طرح سے امیجینیشن تھا کوئی آپ؟ نہیں، بیٹی نے میرے سے مینیو پوچھا نہیں تھا، اللہ ہمارا مینیو چلتا نہیں ہے، تو وہ بیٹی ہے تو اس نے بھیج دیا، ماشاءاللہ پھر سب نے کھایا پیا ہے، شکر ادا کرو یار، سبحان اللہ، یہ جب ہم نے تو کھایا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہی ہے۔ شاہ صاحب اللہ کا شکر ادا کرا، جی، وہ ہمیں بھی، اور واقعی شاہ صاحب وہ مطلب جو چیزیں تھیں وہ کافی زیادہ تھیں، یعنی ایسا نہیں ہے، اس کو پتا تھا بھیا کہ میں اکیلا نہیں ہوں، گاڑی ہے تو لوگ ہیں، اکیلا با کھائے گا، نظر بدر لگ جائے گی، مسئلہ ہو جائے گا، سب کو بھیجو۔ ویسے یہ طریقہ بھی یہی ہے، میں بتا رہا ہوں، جب کھاؤ تو سب کو کھلا دو بھیا، کیوں پیٹ کو رسک میں ڈال رہے ہو؟ ماشاءاللہ، آپ جب بھی کھائیں نا تو سب کو تھوڑا تھوڑا دے دو، ورنہ یوں دیکھتے رہ جائیں گے لوگ۔ ایسا آپ نے تو ماشاءاللہ، مجھے تو آپ تو مجھے میری بھی تو پرواہ ہے نا، دیکھتے رہ جائیں گے لوگ، پتا چلے نواب صاحب بولتے نہ ایسا رسک لینا نہیں چاہیے، آپ کو بھی میں سمجھا رہا ہوں۔ اللہ آپ کو برکت دے، آباد رہے۔ تو آدھا بھی کسی کو دے دیا کرو بھیا، کھا لو، ورنہ یہ پورا کھا تو جاؤ گے، آدھا بچا کر، وہ آدھا دے کر اپنا آدھا سیف کر لو۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے۔ میں شاہ صاحب یہاں ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا، یہ لائٹر نوٹ پر بھی گفتگو ہے، مرحبا، سیکھنے کو مل رہا ہے، یہ نہیں کرتے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہیے آپ کو، کرنا چاہیے، آپ بھی خیال رکھیں۔ میں شاہ صاحب ایک پوائنٹ جو میں لینا چاہ رہا ہوں، یہ لائٹر نوٹ پر بھی گفتگو بھی ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو بھیا یہ کھانے پینے گفتگو ہو رہی ہے، لیٹر ووٹ نہیں ہے، پیٹ کا پرابلم ہے، درد ورد ہو جائے آدمی کو، بدہضمی ہو جائے، نہیں ٹھیک ہے، مولانا شاہد بھائی ایسے ہی ہے، دیکھو شاہد بھائی کہہ رہے ہیں، نہیں صحیح بات۔ میں جو ایک پوائنٹ لینا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نگران شورا کا بھی میں نے شاہ صاحب یہ انداز دیکھا، اور خلیفہ امیر سنت کا بھی یہی انداز دیکھا، جو خود کھاتے ہیں وہی جو ساتھ حارسین ہیں ان کو بھی کھلاتے ہیں۔ بھائی ہم دونوں کو ایک ہی شخص تربیت دے رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا نام امیر علیہ سنت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑی بات ہے یہ شاہ صاحب کی بلا۔ میں نے جو چیز نوٹ کی کہ خود جو کھا رہے ہیں، اپنے ساتھ سفر کرنے والوں کو، حارسین کو بھی وہی کھانا کھلایا جا رہا ہے۔ اور میں شاہ صاحب، مجھے یہ بھی جو ہے وہ یاد ہے کہ جب ہم واپس آ رہے تھے وہاں سے نواب شاہ سے، تو وہاں رستے میں جب ہم آئی صاحب نے حنیف بھائی سے کہا کہ حاجی اویس کے گھر ہم جو ہے وہ جائیں گے، تو رات کو ہم تقریباً 2 بجے کے قریب، یہ 1:30 2 بجے کے قریب جب وہاں پہنچے تھے، تو شاہ صاحب باقاعدہ حارسین کی 2 گاڑیاں، جیسے ایک گاڑی میں بھی ہوتے دوسری گاڑی میں بھی تھے، ان کے لیے بھی دسترخوان بچھا ہوا ہے، اور جو ہم کھا رہے ہیں وہی کیا ہے ان کو بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک جو سیکھنے والی بات ہے۔ جی، کوشش یہی کرنی چاہیے ہمیں، ہمارا دین، ہماری شریعت یہی سکھاتی ہے کہ اب خیر غلاموں میں اور موجودہ جو آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان میں 100% تو آپ کے احکام مطابقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت سارے احکام اور بہت سارے اصول ایسے ہیں کہ جو ان پر بھی منطبق ہوتے ہیں، ان کو پر بھی لاگو پڑتے ہیں، تو ہونا یہی چاہیے۔ جیسے ہم لوگ گاڑی میں ہوتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو گاڑی چلانے والے ہوتے ہیں تو وہ کیا کھائیں گے؟ اب مطلب مثال کے طور پر یہ پیچھے بیٹھے مال لے کر آئیں، سلمان بھائی گھر سے آئیں، ویسے کہ لائے تو نہیں ہیں، لیکن کیونکہ کہہ رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں، تو پتہ ہوتا ہے ساتھ جا رہے ہیں تو بندہ کچھ کرتا ہے، بندہ امید پر تو نہ چلے خالی کہ چلو نواب شاہ جاتے جاتے کچھ ہو جائے گا، تو مطلب یہ کہ چلو یہ کچھ لیا ہے، ایک اپنے ایسے ہی فرضی گفتگو تو کر سکتے ہیں نا مثالی طور پر، تو اب یہ دے دیں
تو اب میں کھاؤں تو میرے ساتھ جو گاڑی چلا رہا ہے اس کے منہ میں کچھ جانے سے پہلے اس کے ناک کے ذریعے تو کہیں کچھ جائے گا، اور وہ مطلب گاڑی چلائے گا کہ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر خود کھائیں تو وہ اس کی توجہ ہو یا نہ ہو اپنے ہاتھ سے اس کو کھلا دیں. واہ کیا حرج ہے؟ کیا بات. بھلے آپ کا اسلامی بھائی ہے یا ذمہ دار ہے یا کوئی بھی ہو آپ کے ساتھ ہے، حق جوار یہ بنتا ہے. کیا بات. اس کو حق جوار کہیں گے نا، یہ حق جوار ہے. جو قرآن کریم میں جو حقوق بیان کیے گئے نا اس میں یہ حق جوار ہے. کیا بات. کہ جو آپ کے ساتھ ایون کہ بس میں بھی جو آپ کے ساتھ سفر کر رہا ہے نا ساتھ، اس کا بھی حق لگ پڑتا آپ کے اوپر. تو یہ تو آپ کے ساتھ دن رات رہتے ہیں، آپ کے ساتھ کوششیں کرتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کے لیے جاگتے ہیں، آپ کے لیے یہ بہت ساری چیزیں سیکریفائز جو کمپرومائز کرتا ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ اسلام بھائی ہوتے ہیں نا، یہ کوئی جاب یا نا جاب کے لیے خاص طور پہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ گھنٹوں پر ہوتے ہی نہیں ہیں، ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. اگر ہم اس طرح کے ایسے موقع پر کچھ بھی اس طرح کی چیزوں میں اگر خدا نہ، حالانکہ کئی جگہ پر اگنور ہوتا ہوگا، جانتے ہم لوگ ہو جاتا ہوگا تو معافی مانگ لینی چاہیے، لیکن حقوق کی ادائیگی اور ساتھ چلنے والے کی صحبت کا حق ادا کرنا یہ ضروری ہے. دیکھو اگر مطلب کہ یہ ہو سکتا تھا کہ سلمان بھائی یہ پلیٹ یہاں رکھ دیتے، یہ ہو سکتا تھا، ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ہو سکتا تھا، لیکن کیا مطلب کہ نہیں، وہ کہنے سے فرق تو پڑتا ہے نا، کہنے سے فرق پڑتا ہے، لیکن مجھے نہیں لینا، مثال دے، لیکن میں کہہ رہا ہوں لینا نہ لینا ہمارے اوپر ہے، لیکن کچھ کرٹیسی تو ہوتی ہے نا، سامنے والا پلیٹ اٹھا کے رکھ دیتے حضور یہ لیجیے، تو یہ مطلب ایسا ہوتا ہے. نوٹیں بھی انہوں نے ادھر طرف رکھی ہوئی ہیں، تو نہیں میں آپ سے نوٹ نہیں مانگوں گا، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے. آدمی کو بڑی سیٹ ہو تو پھر بندے کو بڑا پن دکھانا چاہیے. آپ تو مہربان ہیں ماشاءاللہ، دیتے ہیں، اللہ آپ کو رحمت کے سائے میں رکھے ماشاءاللہ. نہیں بہت اچھی بات ہے یہ. کون سی پلیٹ یہاں رکھنے کی مل رہا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ بتا رہے ہیں، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ کہیں اور جاؤ ورنہ کچھ ہو جائے گا. کال لے لیتے جی. نگرانی شورا اور جتنے منچ پر اسلامی بھائی موجود ہیں ان تمام کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک ہو. نگرانی شورا کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو چپکلش ہو جاتی ہے، ہمارے اندر رنجشیں ہو جاتی ہیں، اب عید پر بھی بعض اوقات وہ دور نہیں ہوتی، دوریاں برقرار ہوتی ہیں، ملنا بھی ہوتا ہے تو اوپر سے مسکرا کر لوگ مل لیتے ہیں، لیکن جو باتیں ہوتی ہیں وہ دلوں میں ہی رہ جاتی. تو ہمارا اسلامی طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہماری دلوں کی کدورتیں یہ دور ہو جائیں، عید کی ہمیں حقیقی خوشیاں نصیب ہو جائیں. تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پہلے تو میری طرف سے تمام عاشقان رسول کو عید مبارک ہو. تو آپ نے مبارکباد دی، خیر مبارک ماشاءاللہ. تقبل اللہ منا ومنکم. یہ عید کے دن ہی ہم یہ سارے کام کیوں رکھتے ہیں بھیا؟ پورا سال ہے، اب عید کے دن ہی مطلب کہ ناراضگیاں بھی دور کرنی ہیں، عید کے دن بھی قدورتیں بھی دور کرنی ہیں، عید کے دن ہی سارے رشتے بھی جوڑنے ہیں. مطلب کسی کام کو، اب عید کو ایسا تو نہیں نا اٹھے تو عید آ گئی، پتہ تھا عید آنے والی ہے، تو ہم شروع سے ہی پلاننگ کیوں نہیں ایسی کر کے رکھتے کہ بھائی عید کا ٹائم آئے گا، ملنا ہوگا، بات چیت کرنی ہوگی. ماشاءاللہ پورا رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا، اتنی برکتوں والا تھا. کچھ ایک آدھ دفعہ سحری بھیج دیتے، ایک آدھ دفعہ افطار بھیج دیتے، ایک آدھ دفعہ کچھ اور چیزیں کر لیتے، تو کچھ مل ملاپ کر لیتے، کچھ سلام دعا کر لیتے، گھر پر افطار کروا لیتے، کسی کی جگہ پر افطار کر لیتے. کوئی بھی ایسا مطلب کہ سسٹم اگر مینیج کر لیتے تو عید تک کافی چیزیں سیٹل ہو سکتی ہیں. خیر پھر بھی عید کے دن ایک مزاج ہوتا ہے کہ یار چلو ناراضگی دور کر لی جائے اور مبارکباد کر لی جائے. کوشش جاری رکھنی چاہیے، کوشش جاری رکھیں، کوششوں میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، کوشش جاری رکھیں گے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا اللہ پاک نے چاہ تو. اور آپ اپنے طور پر کوشش کریں. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے سیکھنے کی ہیں، اگر انشاءاللہ اس پر ہم عمل کریں گے تو اللہ نے چاہ تو ہماری دنیا اور آخرت بہتر رہے گی. اب میں اجازت بھی لوں گا آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ، بیٹھے رہیں پلیز. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ کلام پر میرا خیال ہے شاہ صاحب تھوڑا واپس آ جائیں. جی بالکل، وہ تھوڑا مکمل ہو جائے، اور ایک بڑا اچھا پیغام تھا تو میں نے کہا چلیں اس پر گفتگو بھی ہو جائے. فرماتے ہیں عید کے دن بھی کرو نیکی کے کام،
मासियत से तुम रहो यकसर बईद, कुछ ना कुछ ईदी करो तकसीम तुम, अपने छोटों पर करो शफकत मजीद। आगे जो है वो इरशाद फरमाते हैं, आखिर में जो है वो लिखते हैं, साबिरो शाकिर रहो हर आन तुम। मिल गया है तो भी सब्र करें, नहीं मिला तो भी क्या करें, सब्र करें। मिल गया तो शुक्र करें, सुभान अल्लाह। ठीक, मिल गया सब्र भी है, जी, कनात करें। जी दुरुस्त फरमाया, मिल गया तो शुक्र करें और नहीं मिला तो क्या करें, सब्र करें। फरमाते हैं, साबिरो शाकिर रहो हर आन तुम, अपने मौला के रहो बनकर अबीद। अबीद कहते हैं छोटे बंदे को, ठीक है, हकीर बंदा बनकर, मिस्कीन बंदा बनकर जो है वो बंदा रहे। सुभान अल्लाह। आगे फरमाते हैं, हो मुबारक तुमको बुरहां कादरी, हजरत अत्तार के तुम हो मुरीद। सुभान अल्लाह। ईद हो जाएगी बुरहां गर हमें, क्या साहब, ईद हो जाएगी बुरहां गर हमें, मुस्तफा की ख्वाब में हो जाए दीद। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईद अत्तार उसकी है जिसको ख्वाब में उनकी दीद होती है। अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से हमारी आंखों को ठंडा फरमाए। तो माशाअल्लाह करीम, बड़ा प्यारा ये कलाम है, तो मैंने कहा चले इसमें एक अच्छा पैगाम भी है, ये भी नाज़रीन के सामने जो है रखा जाए। और वापस आते हैं आपकी कॉल्स पर और कुछ मैसेजेस पर भी आते हैं। जी, मेरा नाम सैयद फैजान रत्तारी है, मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। सलमान भाई, आपको और तमाम मंच पर बैठे मेंबर को मेरी तरफ से ईद मुबारक। आप सबसे दुआओं की अर्ज़ है, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। अल्लाह आपको बरकतें अता फरमाए, आफियतें अता फरमाए, सलामतियाँ अता फरमाए, खुश रहें। और सरब क़िबला, आपने सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम मदनी चैनल पर किया? मुझे अभी याद तो नहीं है। आपको मदनी चैनल पर मतलब आना कैसे हुआ आपका? देखें, जो है वो शुरू से जब ये मदनी चैनल की तरकीब बन रही थी, और अरकान शूरा के हवाले से हुआ कि ये भी जो है वो आएंगे, तो यूं जो है वो अपना आना हुआ। मुझे मज़ीद याद नहीं है कि किस तरह। कौन कौन से प्रोग्राम आपने किए हैं मदनी चैनल? बच्चों इससे पहले आप जो है वो दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में भी बतौर मुफ्ती आप सरंजाम खिदमात सरंजाम जो है वो देते रहे हैं माशाल्लाह। दावा लिखते रहे हैं आप। दारुल इफ्ताह फैजान शरीयत गालिबन उसका नाम था, यही था ना, क्लिफ्टन में था, अहकाम शरीयत। अहकाम शरीयत, माशाल्लाह। और एक प्रोग्राम भी आता था जो सवालात के जवाबात का था, असद भाई किया करते थे, मैंने पुराना ही देखा था, बहुत पुराना है। तो असद भाई जो है हमारे मेज़बान होते थे, और मैं होता था साथ से कोई एक और दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के इस्लामी भाई होते थे। सवालात के जवाबात देने का सिलसिला भी, ये प्रोग्राम भी रहा। इसके अलावा एक बच्चों का प्रोग्राम होता था जो हाजी अमीन किया करते थे, तो मदनी मुन्नों के मदनी फूल, तो इसमें भी जो है वो कई दफ़ा हाज़िरी का शरफ मिला है। वैसे ही मुनाजाती इफ्तार, और जुम्मे पे जो हाजी अमीन का एक सिलसिला होता था, जो ईमान की शाखें, तो जब हाजी अमीन यहाँ नहीं होते थे तो फिर मेरा बयान होता था। तो इसके अलावा जो है वो खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में तो आपके जो है वो मेहरबानी से आना होता ही है। तो ये मुख्तलिफ जो है प्रोग्राम्स में यूँ मुनाजाती इफ्तार में जो है वो कई दफ़ा हाज़िरी होती रहती है। माशाल्लाह। सफ़र कहाँ कहाँ किया आप? सफ़र मेरा ये नेपाल में रहा है 2 दफ़ा, और मदीना शरीफ में 2 मरतबा या 3 मरतबा, और जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सफ़र रहा है। पाकिस्तान के किन किन इलाकों में आप सफ़र कर चुके हैं? तकरीबन जो है वो गिलगित के अलावा तकरीबन हर जगह ही समझे अक्सर। ये भी कर डाले साहब एक दफ़ा। जी, ये भी इंशाअल्लाह अभी इरादा किया हुआ है। माजिद रजा भी गिलगित में ही है। वाह वाह, वो रट्टू में है गालबन। जी 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 जी, गिलगित से ये अस्तौर में लगता है। जी, रट्टू जो है ना, गिलगित तो सरहद आगे है। जी, ये जिगलोट है ना शाह साहब क़िबला, गिलगित जाएं तो जिगलोट आप फरमा रहे तो है। अच्छा, आप साथ नहीं थे ना? जो कश्मीर में है ना, नीलम वैली, जी, नीलम वैली के करीब ये इलाका बिल्कुल सरब, और वहाँ रास्ता भी है एक। जी, रट्टू से अगर आपको केल आना है, उसका एक रास्ता भी है, पर वो अभी ज़ेरे तामीर था शायद जब हम गए थे, या कुछ इसका प्लानिंग में था। बिल्कुल करीब करीब है जी, करीब, ठीक फरमाया आपने। लेकिन अभी वो जब हम गए थे तब तो फंक्शनल नहीं था, अब हो गया हो तो कोई पता भी नहीं है। शायद अब क़िबला तो जिगलोट से आपने जब नीचे उतरना है ना, तो वो जो रास्ता जा रहा है वो अस्तौर की तरफ जा रहा है, और फिर अस्तौर से आपने और जब आगे जो है वो चलना है तो ये नांगा पर्वत की तरफ जब आपने आगे बढ़ते जाना है एक सम तक, तो आप नांगा पर्वत की तरफ जो है ना वो किधर माउंटेन है उसकी जानिब चलते जाएंगे। फिर रास्ते में आप एक रोड आता है, आप दरिया पार करते हैं, पुल है, तो उससे पार करके फिर आप आगे छोगाम और रट्टू इस तरह इन इलाकों में जो है जहाँ पहुँचे। यकीन तो हमें हासिल हो रहा है आपके कहने की बदौलत,
اب آگے عین الیقین اور حق الیقین اگر آپ کرا دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، مرحبا ماشاء اللہ. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، اور آپ اگر کرنا چاہیں تو ہم کروانے کے لیے بالکل جو ہے وہ تیار بیٹھے، پروگرام بنا لیں، زندگی پروگرام. 12 ماہ کی نیت کروا دینا تو ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو 12 ماہ گھر ہوں نا، آپ کو تو پتہ ہے. اللہ اکبر. میں 12 ماہ سفر دوسروں کو بھی کرواتے ہیں، خود بھی کر تو چکے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ نے اپنی پوری کلاس کو، واہ واہ واہ، جب جامعۃ المدینہ میں زیر تعلیم تھے، پڑھ رہے تھے، تو اس وقت اصل میں پوری کلاس کو طلباء لے کا کر بھی جانا. حساب ہوتا ہے، ان کو پتا ہوتا ہے نا کہ جس نے نہیں جانا جی اس پر وہ بولتے ہیں یہ جائے گا تو ہم جائیں گے. یہ ایک اس طرح کا معاملہ بھی بعض اوقات ہوتا ہے. وہ جو بندہ ہوتا ہے نا، بعض اوقات اس کا ذہن بن گیا ہوتا ہے جانے کا. ہمارے درجے میں بھی یوں ہی تھا کہ ایک اچھا استاد صاحب نے کہا بھائی 12 ماہ سفر کریں. استاد کی بلا زاہد مدنی صاحب، مولانا زاہد مدنی صاحب ہمارے کیا زبردست استاد تھے، اب بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو رحمت کے سائے میں رکھے. آمین. اسم با مسمہ ہے ماشاءاللہ. واہ. تو سارا نے ذہن بنایا بھائی میرے سنت پسند فرماتے ہیں. اس وقت تو پورے جامعہ میں ایک ریل پیل تھی شاید 2005 میں. تو یوں ذہن بنایا بھی چلیں بھائی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں. تو اب ایک اسلام بھائی نے ایک ہماری کلاس کے جو ہے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ بھئی یہ سلمان مدنی سفر کرے گا تو میں سفر کروں گا. اچھا میرا ذہن نا پہلی بن گیا ہوا تھا، تو میں بھی چپ کر کے کیا ہے بیٹھا ہوا تھا. ایک نے کہا، دو نے کہا، تین نے کہا، چار نے کہا. جب وہ 5-6 ہو گئے نا شاہ صاحب، میں نے کہا جی لبیک، میں بھی سفر کر رہا ہوں. اٹھے بھائی ہاتھوں ہاتھ کیا ہے درجے سے اٹھے، سامان جو ہے نا وہ اپنا پیک کیا، اور یوں پھر اس طرح ہمارا روانگی کی ترکیب ہوگی. تو میرا خیال ہے نقیب بھائی آپ کا بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا ہوگا. ہم نے، میرا ذہن بن گیا کلاس میں. کلاس میں سب کے ساتھ اچھی دوستی تھی. صحیح. اور مل کے ہی پڑھتے تھے کہ گروپ میں سارا نا پوری کلاس پڑھتی تھی. کیا بات. تو میرا ذہن بنا تو میں نے کہا میں اکیلے تو نہیں جاؤں گا. اچھا. آپ لوگ آگے نکل جاؤ گے مجھ سے. صحیح. کسی نے کہا ہم سادسہ کے، میں گیا ہوں رابعہ میں، ہم تھے اس ٹائم شروع میں، ہم آئے تھے ابھی نئے نئے رابعہ میں، سالسہ مکمل ہوتا صف ثالث 3 سال. میں نے کہا آپ لوگ خامسہ میں چلے جاؤ گے، ہم یہ 4 سال میں رہ جائیں گے صف رابع میں. تو کسی نے کہا ہم جائیں گے 6 سال کے بعد، کسی نے کہا ہم دورہ حدیث شریف کے بعد جائیں گے. ہم نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا. سب کے ساتھ مل کے پھر جن کے والد صاحب نہیں اجازت دے رہے تھے ان کے گھر گئے، والد صاحب سے اجازت لی. واہ 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 واہ. اور اس طرح، بلکہ ایک تو اسلامی بھائی ہمارے کلاس والے پشاور کے ہیں، ان کے تو پشاور ان کے والد صاحب سے اجازت لی. کیا بات کہ بھائی جائیں گے. تو اس طرح پھر پوری کلاس چلے گی. کیا بات ہے نقیب بھائی، اللہ آپ کی خدمات قبول فرمائے. نیکی مل جل کر بالکل نیکی کرنی بھی چاہیے، نیکی میں جو ہے وہ شامل بھی کرنا چاہیے لوگوں کو. مرحبا، بڑا پیارا ایک انداز جو رہا. اور شاہ صاحب قبلہ آپ نے یہ علاقہ دیکھ رکھا ہے ویسے؟ کون سا؟ یہ جس علاقے کی میں نے بات کی ہے، رٹو ہے، اور ہے، یہ جگلوٹ ہے. شاہ صاحب اصلاً کشمیری ہیں. اچھا. ہاں تو یہ اب بتائیں، اصلاً تو یہ کشمیری ہیں ماشاءاللہ. کس جگہ کے ہیں؟ سیدی ویسے تو جموں سے ہے، جب پارٹیشن ہوا تھا تو پھر آزاد کشمیر میں چکار، ددیال میرا در چکار میں ہے، مظفر آباد سے. ویسے آپ جموں سے تعلق ہے نا؟ جموں سے ہے. ہمارے بھی سر جو بزرگ بڑے تھے ان کا تعلق جموں سے مطلب یوں تھا. اچھا. ہاں جی. یہ ہم بھی شاید آپ تو سادات کشمیری سادات ہیں، تو ہمارے ہاں کہتے ہیں بٹ کشمیری، یوں مطلب ایک بولا جاتا ہے. چلے بھارت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رونق سحری سبحان اللہ. حضرت قبلہ مولانا مہروز مدنی صاحب کی آمد. مرحبا مہروز بھائی، اللہ آپ کو برکت دے، عافیت دے، سلامتی دے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا، تفضل و تشرف. اللہ اکبر. قبل اللہ منا و منکم. کیا بات ہے مہروز بھائی آپ کی. میں تو آپ کو کب سے یاد کر رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ کراچی مہروز بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مہروز بھائی آپ تو 2 جمعے پڑھاتے ہیں، عید میں بھی 2 ہی پڑھائی ہیں آپ نے. اچھا دھیان دو جگہ. مائک لگائیں، مائک لگائیں پہلے مہروز بھائی کا. ابن مہروز ماشاءاللہ، ابن مہروز، جناب شہروز، جناب بلال اور پلس عمر. ماشاءاللہ آ جائیں بھائی، آ جائیں بلا تاخیر آ جائیں. مرحبا مرحبا. فخر السادات سید السادات حضرت سید ثاقب حسین شاہ صاحب کے دستے مبارک سے. شاہ صاحب قبلہ یہ عیدی بھی بچوں کو عطا فرمائے اپنے دستے مبارک سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خان وعدہ مہروز مدنی
مرحبا مرحبا یہ بلال بھائی ہیں. بلال بھائی تو جو ہے نا یہ تو ماشاءاللہ شیر کی طرح بن گئے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. کیا حال ہے بلال بھائی آپ کا؟ ٹھیک ہے. السلام علیکم عمر بھائی. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ. جی 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 بلال بھائی آپ کے لیے دی یہ ادھر. ہیلو مدینہ. عمر بھائی. عمر بھائی شاہ صاحب سے عیدی لے لیں. السلام علیکم. ارے واہ بھائی واہ واہ بھائی واہ. ارے ماشاءاللہ یہ ماشاءاللہ. شہروز بھائی. شہروز نام ہے نا آپ کا؟ ماشاءاللہ. شہروز بھائی آپ ادھر اس کرسی پہ بیٹھے. آپ بلال بھائی آپ ادھر آ جائیں. جزاک اللہ. شاہ صاحب آپ نے پیسے واپس کر دیے. یہ آپ نے کمال کر دیا. اپنے اختیار نہیں دیا تھا نا. ویسے مجھے یقین نہیں تھا کہ آپ واپس کریں گے. صحیح بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے لیکن شاہ صاحب نے ماشاءاللہ پیسے واپس کر دیے. ایک بات ویسے کیوں نہیں یقین تھا آپ کو؟ جی بس مجھے لگتا تھا کہ آپ سخی ہے نا آپ. جی تو جب مال آ گیا تو پھر بانٹ دینا. جمع نہیں منع نہیں. ماشاءاللہ. اچھا ایک بات اصل میں شاہ صاحب نے نا اپنا مال سمجھ کے دی ہے. میں بتاؤں آپ کو جب ایک ایک نوٹ دیا. نہیں میرا خیال ہے اپنا مال سمجھ کے نہیں دی, نہیں تو ساری دے دیتے. بھائی صحیح فرمایا آپ نے. مجھے تو آپ نے میں تو یہی سمجھا کہ آپ وکیل بنایا. اچھا صرف ہاتھ مبارک آپ نے فرمایا تھا. گندے ہاتھ لگ. استغفر اللہ ربی. نہ شادہ ایسے نہ بات کریں آپ. عید اگر دینے کے لیے آپ کو کسی نے دیا تو ایک ایک نوٹ ہی عید میں عموماً ملتا ہے. سادات کی پھر بات کیا ہے یہ الگ بات ہے. مرحبا. سادات کو ڈبل ملتا ہے. سادات کو ڈبل دیا جاتا ہے. ہاں جی بالکل دینا چاہیے. ایک ملا ہے. امیر علیہ سنت نے جو ہے نا جی ایک ملا ہے. ایک وہ ملا. 500 کے 2 سمجھ لینا آپ. چلیں وہ کہہ رہے 500 کے 2 سمجھ لیں. چلیں جی مرحبا. سبحان اللہ. آنے دے اگر آ رہے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن یہ ایک محبت بڑھانے کے جو ہے وہ طریقے ہوتے ہیں. اور بچوں کا بھی بڑا ایک عمل دخل ہوتا ہے. بچوں کا دل بھی خوش کرنا چاہیے. سلمان بھائی جی یہ جو رمضان کی روشنی پروگرام تھا ہاں جی اس میں ایک دن بات یہ ہوئی تھی کہ آپ اور مہروز بھائی کھانے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور کوئی بات ہوئی تو آپ نے کہا میں نے ایک پروگرام طے کر لیا ہے وہ عید والے دن کریں گے. وہ کیا پروگرام ہے؟ آپ بھول تو نہیں گئے؟ وہ یہ اصل میں یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت دے سلمان بھائی کو. ان کا جو ذہن ہے نا بہت تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہے ماشاءاللہ. تو دن بدن نہیں کہنا چاہیے, لمحہ بلمحہ. جو ہے اتنا مبالغہ نہ کریں میں اڑ جاؤں گا. اب چلیں آپ نے کہہ ہی دیا نا مبالغہ یہ پھر تو چلتا ہے. تو ان کو جو ہے مختلف خیالات آتے رہتے ہیں اور مختلف ایونٹس کریٹ کرنے کے شوقین ہیں. ایونٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ماشاءاللہ کوئی ان سے سیکھ سکتا ہے. پروگرام کر رہے ہیں اتنے عرصے سے, اللہ انہیں برکت دے. اتنے سارے مبلغین کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں, اللہ انہیں سلامت رکھے. اچھا آپ نے ایک بات کہی تھی وہ ادھوری رہ گئی. مدنی چینل پہ ایسا نہ ہو کہ سمجھ رہا ہوں کہ واقعی میں 2 جمعے یا 2 عیدیں تو پڑھاتا میں ایک ہی ہوں الحمدللہ. 2 جگہ بیان فرماتے ہیں. ہاں شعبان تک 2 جگہ تھا. اچھا جی اب ایک جگہ. اب ایک جگہ بیان فرماتے ہیں. جی صحیح ماشاءاللہ. بڑی مرکزی مسجد ہے جامعہ مسجد بہزاد لکھنوی. جی وہاں کے خطیب ہیں ہمارے ماشاءاللہ مہروز بھائی. الحمدللہ جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ اور اللہ نے چاہا تو ان قریب دارالفتہ اہل سنت, مکتبۃ المدینہ واہ واہ اور اسلامی بہنوں کا اجتماع اور تربیت گاہ ہوگا. ماشاءاللہ. کتنی منزلہ مسجد ہے؟ 4 منزلہ ہے. 4 منزلہ مسجد. جی. اور کیپیسٹی کتنی ہوگی اس میں تقریباً؟ مجھے جو ہمارے چیئرمین صاحب ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 3500 سے 4000 نمازی مسجد میں آ جاتے ہیں. اور جمعے میں ماشاءاللہ مسجد بھری ہوتی ہے بلکہ باہر بھی صفیں بچھی ہوتی ہیں. ایسی بات ہے؟ روڈ پہ بھی ہوتی ہیں. روڈ پہ بھی بچھی ہوتی ہے. واہ بھائی واہ مہروز بھائی اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ماشاءاللہ جو ہے نا وہ بڑی سعادت مندی ہے یوں ایک نیکی کا موقع ملنا اور اللہ پاک کی طرف سے شاہ صاحب یوں ایک جو ہے نا وہ عطا ہونا. تو شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ امام بھی ہیں, امام و خطیب ہیں. بلکہ حضرت قبلہ نقیب عارف مدنی صاحب بھی امام و خطیب ہیں ماشاءاللہ. احمد رضا سرفراز بھائی بھی امام و خطیب ہیں. تینوں جامعۃ المدینہ کے استاد ہیں اور تینوں ایک رو میں ہیں ماشاءاللہ. اور تینوں امام و خطیب ہیں, تینوں مدنی ہیں اور ایک ہی رو میں. ایک ہی رو میں. پٹی بھی وہی ہے اور لہجہ بھی وہی ہے. اور تینوں ایک ہی جامعۃ نقیب بھائی کی ہے. تینوں غالباً جامعۃ المدینہ کی ایک ہی شاخ سے وابستہ ہیں. جی ماشاءاللہ. ہاں ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو شاہ صاحب نے کہا ہے یہ تو شاہ صاحب نہیں کہا ہے, یعنی ہمارے مقابل اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں. اساتذہ بیٹھے ہیں. ایسی بات ہے. اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. اللہ عزت سے. ماشاءاللہ بلال بھائی بھی ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے مقابل جو نا استاذ الاساتذہ تشریف فرمائے. سبحان اللہ. جی امام صاحب بھی رہے ہیں, مطلب رکن شورا طویل عرصے جو ہے امامت فرماتے رہے ہیں ماشاءاللہ. الحمدللہ. آپ کہاں امام رہے؟ یہ جو ہے نا کمپیوٹر مارکیٹ ہے صدر میں, جی پلازے کا نام ناز پلازا.
اس کا نام ہے. وہاں پر فیضان معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہے. صحیح. وہاں پر 1 سال میری امامت خطابت رہی. صحیح. آپ کے والد صاحب بھی سر کہیں امامت خطابت وغیرہ؟ ہاں کچھ عرصہ جو ہے لاہور کے ایک علاقے کے اندر والد صاحب بھی امام رہے. واہ. اور ویسے جو ہے وہ ایک ہماری جو نشاط کالونی کی مرکزی جامع مسجد محمدی تھی اس کے خازن رہے کافی عرصہ. ماشاءاللہ. تعمیرات میں بھی جو ہے وہ حصہ لیا. ماشاءاللہ. کیوں ویسے میرے والد صاحب پاک فوج سے تعلق رکھتے تھے. واہ واہ واہ. جب ریٹائرڈ ہوئے تو اس کے بعد پھر جو ہے یہ سلسلہ دینی خدمات اپنی دینی خدمات بھی کچھ. ماشاءاللہ. کیا بات ہے. آپ جیسا بچہ ماشاءاللہ پیچھے چھوڑا ہے جو ماشاءاللہ علم دین کی شمع فیروزاں کیے ہوئے. یہ خوش نصیب ہیں ماں باپ جن کو اللہ کریم یہ سعادت عطا فرماتا ہے کہ ان کی اولاد وہ ان کی جو نیکی والی لیگیسی ہے اس کو لے کر کیا ہے آگے چلتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عافیت عطا فرمائے. کالز ہم شامل کرنے سے پہلے بلال بھائی سے جو ہے وہ کچھ بات کریں گے. اور بلکہ مہروز بھائی شاہ صاحب قبلہ جی یہ مہروز بھائی کا وہ پہلو ہے جو شاید ناظرین کی بڑی تعداد کو پتہ نہیں ہوگا. اچھا کون سا جس پر میں آج بات کرنے جا رہا ہوں. مجھے پتہ ہے کہ نہیں؟ جی مجھے پتہ ہے. آپ کو پتہ چل جائے گا نا ابھی. آپ کو اگر نہیں پتا تو پھر کس کو پتا ہے؟ اصل میں آپ سے ڈر ہی لگتا ہے کہ آپ کو بہت کچھ پتہ ہے. اللہ اکبر مہروز بھائی میرے بارے میں. اللہ آپ کو برکت دے. 29 دن 39 ڈیز ایک مبلغ کے ساتھ آپ نے پروگرام کیا ہے. کیسا لگا؟ ماشاءاللہ میں تو نعت خوانوں میں مجھے ویسے بھی اشفاق بھائی پسند ہے. اور دوسری بات یہ کہ بہت سپورٹیو ہے, بہت اخلاق بہت اچھا ہے, نرم خوں ہیں, غلطی بھی کر جاؤ تو ڈانٹتے نہیں ہیں, شفقت سے سمجھا دیتے ہیں, ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, آگے بڑھاتے ہیں اشفاق بھائی. میں نے ایک چیز دیکھی کہ اشفاق بھائی خود نعت خواں ہیں, وہی آپ والی بات جو ابھی آپ فرما رہے تھے کہ پرفارمر ہو, خود مبلغ ہو, پھر وہ آگے کسی کو بڑھنے دے. اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کی نسبت کو. اشفاق بھائی خود بھی نعت خواں ہیں. جی. تو کلام جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, مبلغین گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, بعض گفتگو ایسی ہوتی ہے اس پہ شعر بن رہا ہوتا ہے. اب جو نعت خواں بیٹھا ہوا ہے وہ شعر پڑھ دے تو اس کی مہربانی, ہم جیسے لوگ تو نہیں پڑھ پاتے. تو ایک موقع پہ اشفاق بھائی نے نعت خواں کو اشارہ کیا اور لپسنگ میں اسے شعر بھی بتایا کہ یہ شعر یہاں پہ پڑھیں. اچھا وہ نئے نئے آ رہے ہیں ابھی نعت خواں, تو وہ پڑھ نہیں پائے. عبدالحبیب بھائی کی گفتگو میں وہ شعر لانا تھا تو وہ پڑھ نہیں پائے. تو اشفاق بھائی نے شروع کیا مائک اٹھا کر, اور جیسے انہوں نے شروع کیا نا اشفاق بھائی نے روک دیا. تو یعنی ان کو آگے بڑھایا. یہ چیز جو ہے دعوت اسلامی کا بھی فیضان ہے یقینی طور پر, لیکن جو شخص لے رہا ہے اس کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہے کہ میں نے دوسروں کے ساتھ یہ بیہیویئر رکھنا ہے, اور اللہ انہیں سلامت رکھے, نظر بد سے بچائے. آمین آمین. اللہ ان کی درجات اور بلند فرمائے. سبحان اللہ. بڑے پیارے آدمی ہیں اشفاق بھائی ماشاءاللہ. آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین میں یہ ساتھ بچہ نظر آ رہا ہے, یہ ابھی شیر کی طرح ماشاءاللہ. میں نے مہروز بھائی سے کہا ماشاءاللہ ابھی بلال جو ہے نا یہ چہرے سے شیر لگتا ہے, شیر. بلال بھائی سنا ہے آپ کو کوئی شیر کا بچہ پالنے کا شوق ہو گیا تھا؟ ذرا یہ مائک لیں بتائیں, یہ مائک میں بتائیں نا. تو کہاں سے شوق ہوا آپ کو؟ ہماری گلی میں ایک انکل رہتے تھے تو ان کے پاس شیر تھا. پھر آپ نے کیا کہا بابا سے کہ مجھے بھی شیر پالنا ہے؟ اچھا, پھر بابا نے کیا کہا؟ بابا نے بولا نہیں. جی نہیں بولا. جو انہوں نے بولا ہوگا وہ آپ بتا نہیں رہے, پورا نہیں بتا رہے. آپ کچھ بتائیں گے آپ پورا, مطلب کیا بولا تھا؟ مجھے تو جواب ذہن میں ہے, ویسے مجھے تو جواب ذہن میں ہے کہ مہروز بھائی نے کیا کہا ہوگا. تو بہرحال جی چلیں اسی پہ ڈن کر لیتے. اس کا بھی مضمون یہی ہے کہ نہیں, یعنی وہ جو جواب میرے ذہن میں ہے اس جواب کو آپ نے اگر اس کا نچوڑ نکالنا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے؟ نہیں, میں نہیں پال. مہروز بھائی کیا حرج تھا اگر شیر بچے کے لیے آپ شیر کا بچہ لے آتے؟ اگر اب بھی آنیری سب ہو جاتا ہے. نہیں تو کیا لوگ شیر پال رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات ہے. میرے الحمدللہ 4 بچے ہیں اور میں ان کی اچھی پرورش کر لوں, اور یہ 4 ہی شیر ہیں. ہاں یہی شیر ہیں ماشاءاللہ. میرے لیے یہی کافی. اور دوسرا یہ کہ شیر پالنا یوں نہیں ہے کہ آپ مارکیٹ گئے شیر خرید کے لائے اور رکھ لیا. شیر پالنے کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے باقاعدہ. اگر وداؤٹ لائسنس آپ شیر رکھتے ہیں تو یہ قانوناً جرم ہے, اور وائلڈ لائف اور پولیس جو ہے وہ پھر ایکشن میں آتی ہے. تو یہ یوں نہیں ہے. سانپ رکھنا, بندر رکھنا, باز رکھنا, یہ بھی مطلب پورا اس کا ایک اصول ہے, رکھ سکتے ہیں, لیکن اس کے پورے مطلب اصول, ضوابط, قانون, اجازت لینا, مطلب اس کی لائسنس ہوتا ہے, فیس بھرنی پڑتی ہے. یوں ہے, یوں تھوڑی ہے. ادھر ہمارے تو جس کو دیکھو بندر لے کے کیا ہے, ڈگڈگی بجاتا پھر رہا, بندر لے کے گھوم رہا ہے. یہ ایسا قانوناً تو اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہے.
لیکن بہر اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو ماشاءاللہ بلال بھائی کیا آپ کی سچائی ہے ماشاءاللہ. تو آج کل آپ شیر کی طرح لگ رہے ہیں. آپ میں نے جب آپ کو کہا تھا بلال بھائی آپ شیر کی طرح لگ رہے ہیں تو کیسا لگا آپ کو؟ اچھا لگا تھا ماشاءاللہ. صدقے جہاں کیا بات ہے جی. یہ ہے سچا بچہ. شاید بچے اور من کے سچے. اور پھر مہروز بھائی کا بچہ ہے ماشاءاللہ. اور یہ دعوت پر بلانا چاہتے ہیں کسی کو اپنے گھر پہ. کسی کو یا ہم سب کو؟ نہیں یہ تو یہی بتائیں گے کس کو بلانا چاہتے ہیں دعوت. آپ سب کو. ہمیں اور بھی کسی کو بلانا چاہ رہے تھے آپ یاد کریں. ہاں بلال مہروز بھائی نے مجھے کہا کہ میرا بچہ جو ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ امیر سنت کو گھر پہ دعوت پہ بلائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ابھی پیغام پہنچائیں. مرید مطالبہ تو دیکھیں کر ہی سکتا ہے. تو وہاں سے کرم ہو جب بھی ہو جیسے بھی ہو سبحان اللہ عنایت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عافیت اسلام کی عطا فرمائے. مہروز بھائی ہم نے ایک چیز دیکھی. میں چونکہ بلال بھائی تو بچے ہیں اللہ ان کو رحمت کے سائے میں رکھے. آپ نے ایک کافی تکلیف میں وقت جو ہے وہ گزارا ہے اور انہی کے حوالے سے تو کچھ ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے کیا ہوا کیسے ہوا کس طرح ہوا. پروگرام میں تو آپ چہکتے مہکتے ہی نظر آتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ سلامتی دے. امیر اہل سنت کا سایہ ہے, ان کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں ہے, تو ان کی برکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہے, رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, تو اللہ مسکراتا ہی رکھے. تکلیف ہوئی تھی ایک محرم الحرام میں. میں یہ کیوں لے رہا ہوں واقعہ, ایک سوال ہے نا, یہ واقعہ کیوں لے رہے ہیں, مہروز بھائی سے کیوں پوچھ رہے ہیں. بعض اوقات ہم کسی کو دیکھ کر نا یوں ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں یار اس کی زندگی میں تو کوئی تکلیف ہے ہی نہیں, کیا بندہ ہے, کیا بات ہے, کیسے ہے ویسے ہے, او ہو. بعض اوقات ہم یوں چل رہے ہوتے ہیں. لیکن ضروری نہیں کہ ہر خوش نظر آنے والا یا مسکرانے والا بندہ ہر اعتبار سے ہی عافیت میں ہو. بعض اوقات لوگ بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں لیکن وہ کیا ہے کہ وہ اپنی تکلیفوں کا رونا نہیں روتے, وہ اپنی تکلیفوں کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتے, وہ اپنی تکلیف لوگوں کو جو ہے وہ بتاتے نہیں پھرتے, وہ اپنا تعلق رب سے جوڑتے ہیں. اور ہماری ایک تعداد ہوتی ہے کہ جو بعض اوقات شکوہ و شکایت پہ آ جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا اس کو بتائیں گے, اس کو بتائیں گے, اس کو بتائیں گے, اس کو بتائیں گے, اس کو بتائیں گے. اچھا پھر جس نے رسپونڈ نہیں کیا اس کے اوپر پھر باتیں بھی بنائیں گے, مسئلہ بتایا اچھے بول ہی دو بول دیتا, تسلی دے دیتا, یہ کر دیتا, وہ کر دیتا. تو شکوے شکایت والا مزاج بھی کم کرنا چاہیے, اور کسی کا منہ لال دیکھ کر اپنا منہ تھپڑ مار کے لال نہیں کرنا چاہیے. جی میں روز ذرا بتائیں ذرا آج ناظرین کو یہ راز تشت بام ہو جائے شاہ صاحب, کوئی حرج والی بات نہیں. جی ویسے تو ایک آدھ بات میں نے عرض کیا ہے, وہ یہ تھا کہ محرم الحرام میں ہمارا سفر تھا. آپ اور شاہ صاحب ذرا اس کو کنٹینیو کریں. محرم الحرام میں ہمارا سفر تھا شاہ صاحب, اور کراچی کا علاقہ ہے نوری آباد, انڈسٹریل ایریا ہے, تو وہاں ہمارا سفر تھا. 9 محرم الحرام کو 2 منٹ کے لیے بلال میری نظروں سے غائب ہوئے, اور یہ اکیلے نہیں تھے اور بھی لوگ تھے. ہم قافلے میں, مدنی قافلے میں تھے, قافلے میں تھے ہم, محرم الحرام کے قافلے جو ہوتے ہیں اس میں تھے. تو اب ہوا یہ کہ فجر کے بعد ہمیں چائے پینے کی عادت ہے, سامنے ہی مسجد کے بالکل ہوٹل تھا, تو ہم 2-4 اسلامی بھائیوں نے کہا کہ چلو چائے پیتے ہیں پھر آرام کریں گے. صحیح. اور یہ جو اور بچے تھے, لڑکے تھے, انہوں نے کہا ذرا ہم گلی کا راؤنڈ مار لیں. جب یہ نکلے تو وہ فیکٹری ایریا تھا, وہاں پہ کوئی کیمیکل, جلا ہوا کیمیکل, یعنی آپ کہہ لیں کیمیکل کی راکھ جو تھی وہ ڈمپ ہوئی ہوئی تھی. اچھا ڈمپ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ نے اگر محلے میں بجری ریتی دیکھی ہو تو وہ ڈھیری لگ جاتی ہے, وہ ڈھیری نہیں لگی ہوئی تھی, گڑھا کھود کے اس میں بھری ہوئی تھی, اور وہ روڈ کے برابر کر دی گئی تھی, اور گرے کلر کا تھا, تو وہ اتنا زیادہ محسوس, جلتا ہوا محسوس نہیں ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ چلتے چلتے اس پہ چل گئے, اور ان کے جو قدم تھے, پاؤں تھے دونوں, وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ بند ہو گئے, جل گئے. اللہ خیر ہاسپٹل لے کر گئے ان کو, اور پھر تقریباً 4.5-5 مہینے ان کا علاج چلتا رہا. پھر زخم جو ہے الحمدللہ ختم ہوئے, اور ابھی آپ کے سامنے ہیں. اللہ ان پر رحمت فرمائے, عافیت والی زندگی نصیب. اللہ پاک صحت عطا فرمائے. اس میں بڑا پیارا ایک سبق ہے جو آپ کی اس بات سے نا, ایک مطلب سبق ہم حاصل کریں, بالخصوص ایسے افراد کوئی بھی کام جو گلی محلے میں کر دیتے ہیں. دیکھیں ہمارے بچے ہیں نا, یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ ہمارے, اگر جب ہم انہیں اپنا سمجھیں گے تو ہمارے بچے تکلیف سے بچ جائیں گے.
دوسروں کو تکلیف نہ ہو. نقیب بھائی کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. اس میں ایک یہ بھی سبق تو نکل رہا ہے نا, یہ اس کی جگہ یا تو کوئی اس طرح کا انتظام کر دیا جاتا ہے. 4 مہینے ایک بچے نے تکلیف کاٹی ہے. ایک ہے بچے کی تکلیف اپنی ہے, پھر مہروز بھائی کس تکلیف میں رہے ہیں, پھر ڈیوٹی پر بھی ہوں گے, اچھا پھر ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہوگا, گھر والے. صحیح صاحب میں یہاں پہ لوں کہ یہ تو ایک کیس لیا نا, یوں کہ سامنے کی بات ہے تو ہم نے ڈسکس کر لیا. ایسے کئی کیسز, ورنہ ایسے کئی کیسز ہو جاتے ہیں جو کسی اور کی غفلت کا جو خمیازہ ہے وہ کسی اور کو بھگتنا پڑتا ہے. جیسے کانچ ٹوٹے ہوئے ڈال دیے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو ضرر رساں ہے, یعنی نقصان پہنچا دے گی کسی دوسرے فرد کو, بالخصوص لا علمی میں جب وہ ادھر سے گزرے گا یا اس سے ہوگا, تو ہمیں چاہیے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ احتیاط کریں کہ خود کو تو نقصان سے بچا رہے ہیں ہم, یقینی طور پہ بچائیں گے خود کو تو اسی طریقے سے ہم دوسروں کو بھی نقصان سے بچانے کی بھرپور کوشش کریں. اچھا زندگی ہے, بہت سارے کام ایسے ہیں کہ کرنے ہی پڑتے ہیں, یعنی جیسے اب راکھ ہے بالفرض کیمیکل نہیں ہوتا, لکڑی کی کوئلوں کی راکھ ہوتی, بعض اوقات ہوتا ہے کھانا بنوایا ہے تو راکھ بنی ہے, کوئی باربیکیو کیا ہے تو راکھ بن گئی ہے کوئلے وغیرہ کی, تو وہ ڈالتے ہوئے یہ دیکھ لیں کہ کہاں ڈال رہے ہیں. اولاً تو کوشش کریں کہ ٹھنڈی کر کے ڈالیں, جہاں پانی ڈال دیں, پانی وغیرہ ڈال دیں. دوسرا یہ وہ عام گزرگاہ نہ ہو کم از کم, اور وہ ٹھنڈی ہو جائے. اچھا یہ تو صرف آگ کی بات ہو رہی ہے نا, اور بھی بہت ساری چیزیں, بلیڈز ہیں, شیشہ ہے ٹوٹا ہوا, اور اسی طریقے سے بعض اسٹیل کے سلور کے ٹکڑے ہوتے ہیں, بعض اوقات برتن ٹوٹ جاتے ہیں تو وہ ایسے اٹھا کے ڈال دیے جاتے ہیں. بعض اوقات بلب ہے, ٹیوب لائٹس ہیں, اس ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں. بعض کیلے, اب جیسے پنچر جو ہوتا ہے گاڑیوں میں جو پنچر ہوتا ہے, ہمارے تو کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے, تو اس کا ریزن کیا ہوتا ہے, وہ کیلے ہی ہوتی ہیں. اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو روڈوں پر ہوتی ہیں, پھر وہ ہوتی ہیں. اب ایک تو ہے کہ انجانے میں آ گئی جناب, تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے کسی کا قصور نہیں ہے, لیکن بعض اوقات ہماری غفلت ہوتی ہے, اور کیونکہ نقصان مجھ کو یا میری فیملی کو نہیں پہنچ رہا تو ہم جو ہے نا اسے صرف نظر کر لیتے ہیں, اس کو اگنور کر دیتے ہیں. جیسے وہ ایک مثال دی جاتی ہے نا, اپنے گھر کا کوڑا برابر والے کے دروازے پہ کر دیا تو میرا گھر تو صاف ہو گیا, تو آپ کا تو صاف ہو گیا گھر, لیکن آپ کا کریکٹر بھی سامنے آ گیا کہ آپ اپنا بھلا چاہنے کے لیے کسی دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو جیسے اپنی کیئر کر رہے ہیں, اپنی فیملی کی کیئر کر رہے ہیں, ایسے ہی ہمیں ایک اچھا معاشرہ ترتیب دینا ہے, ترکیب کرنی ہے ایک اچھے معاشرے کی. شاہ صاحب میں ہوں, آپ ہوں, یا کوئی بھی شخص ہو, وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بچوں کو ایک اچھی انوائرمنٹ ملے, ہیلدی انوائرمنٹ ملے, ان کا مستقبل جو ہے وہ برائٹ ہو, اور اس کے لیے وہ بہت ساری کوششیں کرتا ہے. تو کلیکٹیولی اگر ہم دیکھیں تو ایک بہت بڑی ایفرٹ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ہم جس معاشرے کو تشکیل دے رہے ہیں وہ کیسا ہے, وہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والا ہے, وہ ایک دوسرے کی خیرخواہی کرنے والا ہے, وہ ایک دوسرے کو نقصان سے بچانے والا ہے, یا وہ دھکا دینے والا, گرا دینے والا, سیلفش ٹائپ کا ہے. تو یہ جو معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں نا, یہ جو معاشرہ ترتیب پا رہا ہے, یہ ہم سب کے پرسنل انڈیویجول بیہیویئر ہی سے ترتیب پا رہا ہے. لہٰذا بڑی سمپل بات کہ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ نہ نقصان اٹھائے, جو سلمان بھائی نے ابھی بات بیان کی تھی کہ نہ نقصان اٹھائے اور نہ نقصان پہنچائے. ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھ سے, ہمارے کردار سے دوسرے مسلمان, دوسرے انسان محفوظ رہیں, امان میں رہیں. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ خوش نصیبی کی بات یہ ہے کسی بھی شخص کی, یوں نہیں ہے بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, تو مجھے جانتے نہیں ہو. جانتے نہیں ہو کا مطلب یہ ہے لوگ آپ سے ڈرتے ہیں, اور آپ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شرارتوں سے ڈرتے ہیں, اللہ کی پناہ ہے سے ڈرتے ہیں. تو خوش نصیبی یہ ہے کہ لوگ آپ سے نہ ڈرتے ہو, لوگ آپ سے امان میں ہوں. کیا بات کہ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, اس بندے کا کوئی پرابلم نہیں ہے. اچھا فیملیز میں بھی ہوتے ہیں سلمان بھائی, بات وہاں سے نکلی تھی بلال سے, لیکن یہ میں یہاں پہ آیا ہوں کہ بعض اوقات جو ہم کام کر رہے ہوتے ہیں اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے, لیکن ہم سیلفش ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں نا جی جو بھی ہو رہا ہے, ہم تو جو ہو رہا ہوتا ہے ہمارا تو صحیح ہو گیا, ہمارا سر گیا. تو ایسے ہی جو سیلفش ہوتے ہیں شاہ صاحب, جو میں بات کر رہا تھا, بعض اوقات فیملیز میں ہوتا ہے. آپ دیکھیں دعوت نامہ نہیں پہنچا تو فسانہ بن جائے گا, سیٹ نہیں ملی تو فسانہ بن جائے گا, صحیح طریقے سے کھانا سرو نہیں کیا, لڑائی ہو گئی مہروز بھائی, سیٹ نہ ملنے پر تو ہمیں فلان جگہ پر نہیں بٹھایا. لڑائی مطلب لڑائی اللہ کی پناہ ہے. اور جو ہوتا ہے وہ شادیاں تھی مہروز بھائی, جی مجھے ایک اسلامی نے بتایا, ان کے مطلب یوں معاملہ ہوا, 2 شادیاں تھیں, تو وہ ایک بارات والے کیا وہ سارے وی آئی پی ٹیبل پر بیٹھ گئے, اور جو دوسری بارات آئی ان کو وی آئی پی ٹیبل پر کیا ہے جگہ نہیں ملی, لڑ بازی میں جا رہی وہاں ہال کے اندر.
اللہ کی پناہ. تو یہ انداز مزاج اچھا نہیں ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ میں عافیت عطا فرمائے. بلال بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بلال بھائی آپ کیا سنائیں گے؟ جی تلاوت کروں گا. تلاوت کریں گے, بس سنائیں پھر. بسم اللہ پڑھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات ہے آپ کی بلال بھائی, یہ قبول فرمائیں. آمین 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 آمین. مرحبا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے بہت ہی پیارے ملک دعوت اسلامی جناب حضرت قبلہ مولانا خالد امیر مدنی صاحب کی آمد. مرحبا مرحبا مرحبا. خالد بھائی آ جائیں, براہ راست تشریف لے آئیں, اور جو ہے نا وہ آپ کا اپنا پروگرام ہے. مرحبا, اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے. اور مہروز بھائی, جی خالد بھائی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء دبئی میں آپ نے کم ہی دیکھا ہوگا خالد بھائی کو. جی جی اللہ اکبر. مل لیں جی, مل لیں, بالکل ملیں جی, ملیں. یہ تو دن ہے, کیا کریں آج تو ملنے کا دن ہے. چلے مہروز بھائی سے شروع کریں. جی جی مہروز بھائی سے شروع کریں, اور شیخ صاحب کو ملیں, پھر اس کے بعد. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بچ تو آپ جائیں گے انشاءاللہ. شیخ صاحب کو مل رہے ہیں, کوئی مطلب کوئی وہ تھوڑی. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عید مبارک. ماشاء اللہ, آباد رہیں, خوش رہیں. ماشاء اللہ. مرحبا. ماشاء اللہ, عید مبارک. اللہ اللہ. مرحبا مرحبا. تفضل و تشرف. ماشاء اللہ. یہ اپنے عمر بھائی کیا سنائیں گے بھائی؟ عمر کو صرف دیکھیں تو زیادہ اچھا ہے. اچھا, نام وام پوچھتے یہ دیکھیں. ہاں نا بھائی, اے سزاد حق اللہ سنک ایویں نہیں ہے پیو نے آکھیا کہ ویکھو تے تاں ہی صحیح ہے. دیکھیں مسکرا رہا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, صدقے جاں کتنا پیارا بچہ ہے. نعت سنائیں گے عمر؟ نعت سنائیں گے, کون سی والی؟ ہاں ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس نے نہیں. احمد رسول. مرحبا, لیں بھائی, یہ دیں مائک دیں بلال بھائی. بلال آپ ہی پکڑو. ڈنچے ہمارے اصول اللہ ہی اللہ, دونوں عالم سے اصول اللہ ہی اللہ. واہ 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 واہ. اللہ ہی اللہ, بولو اللہ ہی اللہ, جشن آمد رسول. ہم نے آنوتے نہیں دیتا بس ہم جی ابھی تین معبود ہے. ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں, ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر. ان کی آگے بھائی, سینے موجود ہیں, ان کی تصویر دل میں موجود. بس دن تے لاتے چمار اس نے لا کے کلامے. اتنا تو مہروز بھائی میں سمجھ سکتا ہوں. خالی مطلب یہ تھوڑی کہ خالی آپ تو دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں گونگے دیاں رمداں, گونگا ہی جانے یا جانے گونگے دی ماں. مطلب یہ تو ایک ہے, لیکن یہ بچہ ماشاءاللہ بول رہا ہے واہ, اور کچھ نہ کچھ سمجھ بھی کیونکہ آپ بھی ماشاءاللہ بال بچے دار ہیں, آپ کے بچے ہیں. ہاں جی, اسی سٹیج سے آگے گزرے ہوئے ہیں. ایسی بات ہے. یہ نہیں, بچوں کا بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے واقعی. اپنے بچوں کی بات بھی سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. ووکل بات کو کلیئر نہیں ہوتا نا آج کل جو ہے نا, وہ مختلف چیزیں ہیں. اللہ ہم سب کی آل اولاد کی حفاظت فرمائے. آمین. ناظرین کی میرا خیال ہے ہم کالز لے لیں. ایک بات میں عرض کیے دیتا ہوں جی, کہ آپ نے جو کہا نا بعض اوقات اپنے ہی بچے کی بات سمجھنا
مشکل ہو جاتا ہے. ایک دفعہ نا یہ اور چھوٹے تھے, تقریباً 3 ساڑھے 3 سال کے ہوں گے, ابھی تو 4 سال کے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو نا یہ کچھ کوئی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, تو میں پکڑ نہیں پا رہا. اب میں کہوں یہ تو یہ ایک وہ نہیں جھنجھلاہٹ, یہ نہیں تو پھر کیا, پھر یہ بولیں, پھر میں کسی دوسری چیز کا نام لوں, کسی تیسری کا لوں, اور نہ سمجھ میں. اچھا بھی میرے گھر والوں کو بھی بلا لیا کہ سب مل کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہیں واہ 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 واہ. تو پھر غالباً ان کی جو بہن ہے نا, انہوں نے پکڑا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے, اور پھر ہم نے اس چیز کا نام لیا تو انہوں نے کہا ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں جی. تو یوں بھی ہے. ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. آج انہوں نے پہلی بار جماعت سے نماز پڑھی ہے, سبحان اللہ, اللہ برکت دے. اور بہت زیادہ وعدوں کے بعد جو ہے ان کو لے جایا گیا تھا آج. ماشاءاللہ. عہد و پیما ہوئے تھے کہ کیا کیا کچھ کرنا ہے, کیا کیا کچھ نہیں کرنا. اور بابا سے عیدی لیا آپ نے؟ نہیں لی بابا نے عیدی نہیں دی. بابا سے لیتے نا عیدی, اچھی والی عیدی لیتے. ویسے میرا معمول ہے کہ سب سے پہلے عیدی میں دیتا ہوں گھر میں, لیکن آج میں نے صبح اعلان کیا کہ اس بار سب سے آخر میں عیدی میں دوں گا. ماشاءاللہ. چلیں یہ اچھی بات ہے, بچوں کو خوش بھی کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک محل ہے جس کا نام ہے دار الفرح. یہ اسی کو ملے گا جو بچوں پر شفقت کرنے والا ہوگا, ان کا دل خوش کرنے والا ہوگا. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو بچوں پر بھی مہربانی کریں, اس نے سلوک کریں, اور بچے بھی میرا مہربانی کریں, گھر والوں کو زیادہ پریشان نہ کریں. کالز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں. جی بطاری عرضگزار ہوں. سلمان بھائی آپ کو اور جتنے بھی آپ بیٹھے ہیں اسٹوڈیو میں, تمام کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک. آپ نے تذکرہ کیا ماشاءاللہ افطار کے بعد جو بیٹھے ہوتے تھے, تو میں تو بہت ناقص آدمی ہوں. اللہ پاک بس قبول کر لے چھوٹا موٹا جو بھی کیا ہے, اور اس پہ اللہ پاک استقامت بھی دے. میرے لیے بھی دعا کیجیے گا. آپ تمام سے ریکویسٹ ہے, میرے لیے بالخصوص دعا کیجیے گا, اللہ مجھے نیک بنا دے. عرض یہ کرنی تھی کہ رمضان کے بعد جو عید ابھی آئی ہے, اس کو کنٹینیو ساتھ لے کر چلتے ہوئے, اور رمضان جیسا ہی شیڈول رکھیں, اس میں ہمیں کیا کیا اقدامات اور کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے. کوئی سمپل اور اچھا آسان سولوشن فارمولا بتا دیں. آپ ماشاءاللہ دیتے ہیں اچھے فارمولے سولوشن, تو اس وجہ سے آپ سے یہ عرض کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. دعاؤں میں بالخصوص یاد رکھیے گا. آمین. آباد رہیں شاہ زیب بھائی, خوش رہیں, سلامت رہیں. اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اللہ آپ کو اور ترقی اور عروج عطا فرمائے, اور جو آپ کو قرب مرشد کی ایک نعمت میسر ہے, اللہ اس میں اور برکت دے, اور آپ کو زوال نعمت سے اللہ بچائے. آمین. باقی رمضان شریف جیسا ہی روٹین تو یہ کنٹینیو یوں نہیں رہ سکتی, کیونکہ روزے رکھنے کا معاملہ بھی ہوتا ہے, تراویح پڑھنے کا بھی ہوتا ہے. نیکیاں کرنے کا ذہن ضرور بنایا جا سکتا ہے, اور یہ اس وقت بنتا ہے جب آپ اچھی گیدرنگ کے ساتھ, اچھی صحبت کے ساتھ رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں, ہم جتنے یہاں مبلغ بیٹھے ہوئے, عید کا پروگرام اللہ کی رحمت سے چل رہا ہے, گفتگو بھی ہو رہی ہے. آپ دیکھیں کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے, جیسے مثال کے طور پر, اس کے آخر میں ہم کوئی نہ کوئی میسیج دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ واقعہ برائے واقعہ ہے, بس ایسے بات نکل گئی, کیا ہے چل کے آگے چلی گئی, ایسا نہیں. کوئی بھی بات ہے, اس بات کے آخر میں کیا ہے, ایک میسیج ہے جو قرآن پاک سے مل رہا ہے, حدیث پاک سے سمجھنے کو مل رہا ہے. حدیث بھی سنائی رہی, جیسے ابھی میں نے جو ہے نا عیدی کے عنوان پر ایک بات چلی, تو آخر میں نے حدیث پاک جو ہے وہ سنائی. تو یوں بھی وقت گزارا جا سکتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی اچھی صحبت ہوتی ہے, اچھی گیدرنگ ہوتی ہے, تو پھر یہ چیزیں بندے کو جو ہے وہ ملتی ہیں, اور نیکیاں کرنے کا ایک سلسلہ کار جاری رہتا ہے. تو اپنی صحبت کو اچھا بنائیں گے, اور اپنے موبائل فون کو بھی جو ہے وہ فضولیات سے پاک کریں گے, تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ایک خیر والا معاملہ بنے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ ساتھ بھی پوچھ رہے ہیں سرگودا سے, کہہ رہے ہیں آج سید ثاقب شاہ صاحب کے صاحبزادے کیوں نہیں آئے؟ جی شاہ جی اصل وہ یہاں ہے نہیں ہے, اپنی نانی اماں گھر گئے ہوئے ہیں. صحیح, اس لیے نانی کے گھر پہ. جی جی. عید ویسے نانی کے گھر میں روز بھائی, جی نانی کے گھر سے بھی تو آ سکتے ہیں. اتنی صبح میرا لانا, لیکن وہ دور ہے نا, نانی کے گھر دور ہے, قریب نہیں ہے. غالباً لانڈی میں ہے شاہ صاحب. نہیں, گلشن میں ماروں. گلشن میں مار, جی. یہ بھی لانڈی کے قریب قریب لگتا ہے ویسے شاہ صاحب. یہ نہیں معلوم. نہیں سلمان بھائی, جدا ہے, بہت جدا. اچھا, سفر تو میرے بھائی اتنا ہی بن جائے گا, یہاں سے لانڈی جائیں یا یہاں سے مطلب مجید کالونی جائیں اور گلشن میں مار جائیں. کوئی بات نہیں شاہ صاحب, آج مان لیتے ہیں دور ہے, کیونکہ آج عید کا دن ہے, تو کل تو پھر قریب پڑے گا. چلے اللہ رحمت فرمائے. اصل میں آج مصروفیت زیادہ ہوگی تو ان معنوں میں دور مان لیتے ہیں, ورنہ لا سکتے ہیں. اللہ برکت دے آپ کو. کال لیتے ہیں جی.
میں غلام علی اتاری غلام لغاری سے عرض کر رہا ہوں آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو. اور سید ثاقب سے سوال ہے کہ آپ پہلی بار کب آئے تھے مدنی چینل پر اور کون سے پروگرام میں آئے تھے؟ جزاک اللہ خیرہ. آمین. جی شاہ صاحب. دن تو نہیں یاد، البتہ یہ ہے کہ پہلا پروگرام ریکارڈڈ ایک پروگرام کیا تھا، لائیو پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ میں میری حاضری ہوئی تھی سلمان بھائی کے ساتھ ہی. ریکارڈڈ پروگرام بھلائی کی باتیں تھا شاید، اس طرح کے نام سے تھا. اصلاح معاشرہ کے حوالے سے کچھ ایک پروگرام ریکارڈ کروایا تھا. اس کے بعد پھر لائیو جب تھا تو وہ کھلے آنکھ صلی اللہ کا جدول تھا، جمعے کا دن. سبحان اللہ سبحان ماشاء اللہ. جی کال لیتے. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اتاری ہے، میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. میری طرف سے سلمان مدنی صاحب کو اور جتنے بھی پروگرام کے اندر جلوہ فرما ہے، دل کی تھا گہرائیوں سے عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو. جزاک اللہ خیرہ. یہ دل کی اتھاہ گہرائیاں کون سی ہیں؟ یہ تو دیکھیں القائل اعلم بمرادہ. جی تو کہنے والا اپنے بات کی مراد زیادہ سمجھتے ہیں، تو یہ حافظ صاحب ہی حق رکھتے ہیں اس کی توضیح اور وضاحت فرمائیں کہ کیا ہے. حافظ صاحب ہمارے ویسے یہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے نا. ہاں جی ہاں جی، یہ نابینا آدمی ہیں، حافظ صاحب ہیں اور مدنی چینل سنتے ہیں ماشاءاللہ. بڑے پیارے آدمی، حاجی مشتاق سے بڑی محبت فرماتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو برکتیں عطا فرمائے. جی کال لیتے ہیں. میرا نام حریم فاطمہ ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میری طرف سے آپ تو اور آپ کے مہمان تو عید مبارک. جزاک اللہ. آمین. خیر مبارک، اللہ آپ کو برکتیں دے. ماشاءاللہ. خالد بھائی بھی تشریف لا چکے ہیں. خالد بھائی مرحبا، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے. آمین. اور میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ ذرا جلدی آ جائیں گے، لیکن آتے آتے لگتا ہے عید آپ نے 10 بجے تو نہیں پڑھائی آپ نے؟ نہیں، عید ہم نے پڑھائی ہے 8:30 بجے. 8:30 بجے؟ جی. اللہ اکبر. 8:30 بجے عید پڑھا کر پھر بچوں کو میں نے بفر زون سے کورنگی چھوڑا ہے. واہ، پھر کورنگی سے میں بھی یہاں سے. کیا بات ہے. بفر 8:30 بجے عید تو پڑھاتے 9 تو بج ہی گئے ہوں گے فارغ ہوتے ہوتے. جی ملتے ملاقات کرتے کراتے 9 بج گئے ہوں گے. پھر کورنگی سے پھر واپس یہاں آنا. شاہ صاحب اس سے رہنمائی اخذ کر سکتے ہیں. جس طرح مہروز بھائی مجھے اشارہ فرما رہے ہیں. شاہ صاحب پھر لیٹ آتے نا، آپ رہنمائی اخذ نہ کیجیے گا شاہ جی، ورنہ پروگرام ابھی اتنا جو ہے نا چل رہا ہے آپ کے ساتھ. اگر آپ نے رہنمائی اخذ کر لی، جس طرح مہروز بھائی نے مجھے اشارہ فرمایا ہے تو وہ رہنمائی کا ہی فرما رہے تھے. ماشاءاللہ. چلے اچھی بات ہے، بزرگوں سے سیکھنا چاہیے. اور مہروز بھائی تو آپ سے بڑے ہوں گے، مجھ سے بھی یقیناً بڑے ہیں. نہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم میں بھی بڑے ہیں. عمر میں بے شک بڑا ہوں میں. عمر میں بے شک بڑا ہوں گا. ایسا ہی ماشاءاللہ. ممکن ہے میں بڑا ہوں. کتنی عمر ہے مہروز بھائی آپ کی؟ لگتی نہیں ایسی بات ہے، یوں نہیں پوچھتے. بتا دیں. چلیں آگے چلتے ہیں جی، آگے چلتے ہیں. کال لیتے ہیں. جی جناب عید مبارک ہوئے. چینل دے سارے پروگرام میں تواڈے ویکھے نے، روزاں دے سارا پروگرام جناب اندر ویکھے. تواڈے بہت بہت عید مبارک ہوئے. خیر مبارک جی، خیر مبارک. سائیں تو بھی عید مبارک ماشاءاللہ. کال شامل کی ہیں ہم نے، اور ابھی جو ہے وہ ہم ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. دونوں طرف علماء ماشاءاللہ موجود ہیں یہاں پر بھی. تو یہ تو مدرسین کا پینل ہے اور یہ جید علماء کا پینل یہ بھی ہے، اور پلس ایک نعت خان بھی یہاں شامل ہے. ایک حدیث آپ سنائیں گے. پلہ بھاری بچے بھی ہیں اس طرف. اچھا بچے بھی. پلہ بھاری شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں؟ پلہ بھاری کس کا ہے؟ جی اس طرف کا. شاہ صاحب جس طرف آپ ہیں وہی بھاری ہوگا. ہاں واہ 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 واہ. چلیں اب جو بھاری ہے یہ تو پتہ وقت بتا دے گا کون ہے. تو اللہ رحمت فرمائے. ایک حدیث شریف آپ سنائیں گے جی، اور ایک حدیث شریف آپ سنائیں گے. جو جیت جائے گا وہ جیت ملے. عربی میں امیر اہل سنت کی عیدی دیں گے تو پھر مقابلہ ٹف ہوگا. نیت کی جا سکتی ہے دینے کی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی ایک سب نے سنانی ہے کیا؟ نہ ایک آپ سے ادھر سے ایک ادھر سے. ٹیم اے ٹیم بی، دیکھیں ونڈو لگی سامنے 6 کے 6 آپ آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. ایک ان کو لیں، بلکہ یوں لیں نا، ان کو ایک دفعہ ان کو سوئچ کریں، ایک دفعہ ان کو سوئچ کریں، یوں کر کے لیں ذرا. اچھا تو شاہ صاحب ماشاءاللہ سیدھے ہاتھ پر بھی ہیں، سید بھی ہیں، غوث پاک کی اولاد میں سے بھی ہیں، امام حسن کے شہزادے بھی ہیں، مدرس بھی ہیں،
مدنی بھی ہیں، پھر کشمیری بھی ہیں، سبحان اللہ. تو انہی واہ کینٹی بھی ہیں، بھی ہیں، واہ کینٹ کے بھی ہیں. یہ تو واہ کینٹ کا ہونا کون سی خصوصیت یا ہے؟ واقعین میں پیر باقر شاہ صاحب کا ہے. ہاں یہ ہوئی نا خصوصیت. حضرت پیر باقر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی ہے واقعین شاہ صاحب کے گھر کی تو قریب ہی ہے بزرگوں کا. ہمارا علاقہ محلہ بھی وہ مزار کالونی ہے، نام ہی اس کا مزار کالونی ہے، اور باقر شاہ صاحب کی وجہ سے اس کا نام، کیونکہ ان کا مزار پرانا مزار ہے وہاں پر، اس وجہ سے اس جگہ کا نام بھی مزار کالونی. اکٹھے ہی ہم نے حاضری بھی دی تھی نا نقیب بھائی، آپ بھی تو ساتھ تھے. جی جی جی. زندگی پروگرام سے ہم واپس آ رہے تھے تو ادھر حاضری دے کے آئے تھے مزار شریف. جی یہاں سے شروع کرتے ہیں. مہروز بھائی آر یو ریڈی؟ جی. ایک صاحب آپ بھی تیار ہیں؟ وکیل بنانے کی میں تو کہتا ہوں شاہ صاحب جہاں ہیں وہی جیتے ہیں. ماشاءاللہ. چلیں یہ تو وقت بتائے گا. جی شاہ صاحب 1 2 3 لگا دیں بھائی. کو کاؤنٹر جو بھی ہے آپ کے پاس 3 منٹ کا ہے تو وہ لگا دیں. جی سلمان بھائی کی مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ جی ان کو آپ ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتے ہے نا، اور یہ کسی کو بھی کر سکتے. جی شاہ صاحب کی بلا وہ تو آپ کا ٹائم کھا رہے ہیں. جی حدیث پاک میں الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم کی آگ میں. ٹھیک اللہ بچائے. جی میں بچائے. اذا حکمتم فعدلوا، جب فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. سبحان اللہ. جی لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين، اللہ مومن کبھی ایک بل سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. ٹھیک. جی انما الاعمال بالنیات، ترجمہ اردو. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. مکمل حدیث نہیں ہے. جی جی جزئی میں نے کوئی تخصص کا پیپر دینے بھی نہیں بیٹا میں. ٹھیک ہے یار، ٹھیک ہے بھائی. حدیث شریف ہے، ہم نے صحیح سنائی ہے. صحیح ہے. حدیث شریف سنانی ہے، مکمل نامکمل کی بات تو نہیں ہے نا. نہیں یہ مکمل تو ہے، مکمل ہے بالکل. جملہ تو مکمل ہے، بات پوری ہے. مرکب تام ہے حضور. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اردو ترجمہ. تم میں سے اس وقت کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، والدین، حتیٰ کہ سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ سے محبت نہ کرے. سبحان اللہ. جی مہروز بھائی. ٹیم مہروز مدنی. من زار قبری وجبت لہو شفاعت. سبحان اللہ. شعر بھی ہو جائے اس پہ تو. شعر بھی سنا رہے ہیں اس حدیث پر. سبحان اللہ. آپ کو تو اشعاری وہ سنانے چاہیے جو حدیث کی ترجمانی پر مشتمل ہے. میں سنا رہتا ہوں شعر شیخ صاحب. جی زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے. ایسا ہی ہے. ماشاءاللہ. جی آپ کی باری ہے. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کس سے دوستی کرتا ہے. واہ. دوست دیکھ کر بنائیں. جی پانی پیو پون کے بیلی پھڑو چون کے. دوست اردو میں ہو جائے گا نا سر. بیلی دوست اردو میں دوست کہتے ہیں. جی ٹیم مہروز مدنی. قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی. ماشاءاللہ. قرۃ عین فی الصلاۃ. ماشاءاللہ. یہ مدنی نہیں ہے پھر بھی ہماری طرف سے امام یہی ہے. واہ 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 واہ. مرحبا. دعوت اسلامی کی برکت کہہ سکتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. جی آپ کی باری ہے ابھی، آپ سنائیں. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. ترجمہ. کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. ماشاءاللہ. جی ٹیم مہروز مدنی. المرء ما من احبہ. مطلب بندہ اس کے ساتھ ہوگا بروز قیامت جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی دیکھتے جائیں ہمیں محبت کس سے ہے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
کامل مومن تم کامل مومن اس وقت بن سکتے ہو جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. مرحبا ماشاءاللہ. جی ٹیم مہروز مدنی. المہاجر من حجر الخطایا والذنوب. واہ. مہاجر وہ ہے جو ہجرت گناہوں سے کرے. مرحبا. النیت الصالحۃ تدخل صاحبها الجنہ. اچھی نیت کرنے والے کو جنت میں داخل کر دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اردو میں بتاتے ہیں جی. ایک چپ 100 سکھ. من سامتا نجا. من سمت نجا. ہاں اس کو اردو میں بتائیں. چپ رہا جو چپ رہا اس نے نجات پائی. نجات پائی. یہ حدیث شریف. ایک چپ 100 سکھ یہ خالی ایک سمجھانے والی بات ہے. جی اسی کے اوپر حدیث ہے پاک. جی جی. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ خاموش رہے یا اچھی بات کرے. واہ 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 سبحان اللہ. ٹائم ختم ہو چکا ہے اور دونوں ماشاءاللہ ٹیمیں روایات سنا رہی ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ دو اور ہو جائیں. جی ایک دو ادھر سے دو ادھر سے. جی. مومن وہ ہے کہ جس سے دوسروں کے مال اور خون محفوظ رہے. نہ کسی کا مال کھائے نہ کسی کو قتل کرے. جی. اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارف. واہ. میں اپنے اہل محبت کا درود سنتا بھی ہوں انہیں پہچانتا بھی ہوں. سبحان اللہ شاہ جی. اللہ سبحان اللہ. جی. اللہم رب زدنی علما کثیرا کثیرا. دعا کرو. شیخ صاحب کی بات ہے. یہ شیخ صاحب کی بات ہے. حدیث شریف سنا ہے نا شیخ صاحب. حدیث شریف. بسم اللہ. حدیث پاک سنا. جی ٹیم میں روز مدنی 5. زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ. مرحبا مرحبا ماشاءاللہ. جی پاک پڑھ کے راستہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. سبحان اللہ. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جیت گیا بھائی. ماشاءاللہ. دونوں ٹیمیں برابر ہیں ماشاءاللہ. اللہ دونوں کو برکتیں عطا فرمائے. یوں بھی آپ وقت گزار سکتے ہیں آقا کریم کی باتیں کر کے. واہ ہیں جی. اللہ 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 اللہ. کبھی بھی مدینہ طیبہ جیسے جانا ہو نا تو اپنی حالت یہ بنائیں کہ زبان پر ذکر رسالت مآب آتا رہے. واہ. وہ ہے نا شیخ صاحب. لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں. سبحان. اتر پردیش سے میسج ہے اور بلا لو پھر مجھے شاہ بہار و بر مدینے میں ان کو کلام سننا ہے. شیخ صاحب 2 اس کے اشعار سنا دیں. اور بلکہ اس سے پہلے خالد بھائی آپ کو یاد ہے کہ عمر بھائی نے ایک واقعہ سنانا تھا جو یہ یاد کر کے بہت مسکراتے ہیں. یہ میسج آیا ہوا. ہاں یہ اچھا کیا کہ یاد دلا دیا. اب عمر بھائی ہوں گے ساتھ تو انشاءاللہ عمر بھائی سے سننا ہے. میں نے ہولڈ کروایا تھا کہ یہ عید کے لیے رکھنا ہے. واہ بھائی واہ سبحان. زبردست ماشاءاللہ. جی شیخ صاحب شیر. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہروبر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے. یا مرحبا ماشاءاللہ. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے رحمتوں کے سائے میں رکھے. مدنی چینل لکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید سعید عید سعید عید سعید